صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. سلسلہ ہے خوشیوں بھرے لمحات. کچھ ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، کچھ سوالات بھی ہوتے ہیں اور معلومات کا ایک دلچسپ سلسلہ انشاءاللہ آپ اس کو پائیں گے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے نیک ہونے کی وجہ سے اللہ پاک اس کی اولاد در اولاد کی بہتری فرما دیتا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اہل جنت کسی چیز پر حسرت نہیں کریں گے ماں سوائے اس کے جو گھڑی یاد الہی سے غفلت میں گزری. بتائیں وہ کون سی مسجد ہے جس کی تعمیرات جنات سے کروائی گئی؟ مسجد اقصی. آپ کا جواب درست ہے. دیکھیے پروگرام خوشیوں بھرے لمحات آج مدینہ منورہ میں رات 9:15 بجے اور پاکستان میں رات 11:15 بجے مدنی چینل پر. بزرگوں کا مدنی چینل، بزرگوں کا مدنی چینل. کیا جمعہ کے دن نیکیوں کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے؟ جی ہاں، جمعہ کے دن نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا کہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. عام جمعے کی؟ عام جمعہ. ٹھیک. اور جمعہ کا حج اس کو حج اکبر کہتے ہیں. ٹھیک. کہ 70 حج کے برابر ہے. پھر تو زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے. بالکل، جمعہ والے دن نیکیاں زیادہ کرنی چاہیے. جمعے کے دن وہ کون سی نیکیاں ہیں کہ جمعے کے دن ہم آسانی کے ساتھ کر بھی سکتے ہیں اور اس کا اجر و ثواب بھی بڑھ جائے گا؟ کئی ایسی نیکیاں ہیں. اب جیسے جمعہ کے دن قبرستان جانا، اپنے عزیز و اقربا یہ قبروں پہ جانا، فاتحہ پڑھنا، یہ افضل ہے. قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اس کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے جمعے والے دن. یعنی جو بھی نیکی لے لیں، جو بھی نیکی ہے جمعہ والے دن اسے کرنا جو ہے نا، یہ 70 نیکیوں کے برابر ہے. ٹھیک. چاہے کوئی بھی نیکی ہو، صدقہ دینا ہو، کسی کی مدد کرنا ہو. اب جیسے جمعے کی نماز تو عمومی طور پہ، یعنی جمعے کی نماز تو خاص ہے، جمعے کے ساتھ ہی تو جاتے ہیں لوگ، تو یہ جمعے کی نماز پہ جانے والے جو ہیں یہ بھی اپنی نیکیوں میں اضافہ کچھ نیتوں کے ساتھ کر سکتے؟ بالکل اضافہ کر سکتے ہیں. تو ویسے ہی ہے کہ جتنی نیتیں، اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب زیادہ ہوگا. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. جمعہ مبارک، جمعہ مبارک. ہم سچ جاننا چاہتے ہیں، راستہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، مگر افواہوں، نامناسب معلومات اور مصروفیات میں درست اور غلط جاننا مشکل ہو جاتا ہے. ایسے حالات میں ایک امید کی کرن جس سے ملے درست اور عمدہ معلومات. جی ہاں، آ چکا ہے مئی 2025 کا ماہنامہ جو لایا ہے آپ کے لیے دلچسپ اور زبردست مضامین. قرآن کریم کی عظیم صفات، اسلام کا معاشی نظام، 3 بر اعظموں کا سفر اور بہت کچھ. تو پھر آج ہی مکتبۃ المدینہ سے مئی 2025 کا ماہنامہ فیضان مدینہ خریدیے، خود بھی پڑھیے اور دوسروں کو بھی تحفے میں پیش کیجیے. آج ہی آرڈر کریں اور گھر بیٹھے حاصل کریں. مکتبۃ المدینہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر. اے ایمان والو، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. بارگاہ رسالت میں درود و سلام کے نذرانے، خوبصورت آوازوں میں سلاموں کے ترانے. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. ایک کیف و سرور کی کیفیت اور عاشقان رسول کے دل و دماغ کو سکون پہنچانے والے مناظر. ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں. ایک ایسا پروگرام جہاں ہوگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی، دنیا بھر میں محبت رسول میں پڑھے جانے والے سلاموں کے الفاظ کی وضاحت. ایک منفرد پروگرام،
یا نبی سلام علیکہ۔ دیکھیے پروگرام یا نبی سلام علیکہ بروز جمعہ مدینہ منورہ میں دوپہر 1:15 بجے اور پاکستان میں دوپہر 3:15 بجے براہ راست مدنی چینل پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ صبح ایسے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے نبی جناب مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے، 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے، اور یہ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کی تلاوت ترجمے کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قل کفی باللہ بینی وبینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض۔ تم فرماؤ اللہ بس یعنی کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ، جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون۔ اور وہ جو باطل پر یقین لائے اور اللہ کے منکر ہوئے وہی گھاٹے میں ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ۔ اور تم سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں، اور اگر ایک ٹھہرائی مدت نہ ہوتی تو ضرور ان پر عذاب آ جاتا۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور ضرور ان پر اچانک آئے گا جب وہ بے خبر ہوں گے۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ تم سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں اور بے شک جہنم گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون۔ جس دن انہیں ڈھانپے گا عذاب ان کے اوپر اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، اور فرمائے گا چکھو اپنے کیے کا مزہ۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے، بے شک میری زمین وسیع ہے تو میری ہی بندگی کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر ہماری ہی طرف پھرو گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا
نعم أجر العاملين. اور بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ضرور ہم انہیں جنت کے بالا خانوں پر جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ ان میں رہیں گے. کیا ہی اچھا اجر کام والوں کا. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں. وكأي من دابة لا تحمل رزقها. اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں کہ اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے. اللہ يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. اللہ روزی دیتا ہے انہیں اور تمہیں، اور وہی سنتا جانتا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے بنائے آسمان اور زمین اور کام میں لگائے سورج اور چاند تو ضرور کہیں گے اللہ نے، تو کہا اوندھے جاتے ہیں. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم جمعے کے دن میں ذکر کرنے جا رہے ہیں حضرت سیدنا ثوبان بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، جنہیں زمانہ ذوالنون مصری کے نام سے یاد کرتا ہے. سرخیل اولیاء کرام میں سے ہیں. حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ قشیریہ کے اندر اور دیگر کتب کے اندر بھی آپ کا بڑا ذکر خیر موجود ہے. مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے الروض الفائق، حکایت اور نصیحتیں کے نام سے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے. اس میں آپ کے بہت سارے واقعات ہیں اور ایسے پیارے پیارے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت بھرے واقعات ہیں کہ جنہیں پڑھ کر انسان کا دل نور ایمان سے منور ہو جاتا ہے اور بننے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عظیم ولی کا آج ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں جنہیں زمانہ ذوالنون مصری کے نام سے یاد کرتا ہے. آپ کا اوریجنل نیم میں عرض کر چکا ہوں، جناب ثوبان بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. کس طرح آپ نے زندگی گزاری، کیا آپ کے مجاہدات، کیا آپ کے مشاہدات، اور کیا آپ کے احوال رہے، اور کیا آپ کا حسن اخلاق رہا، اور کیا آپ کا کردار رہا، اور کس طریقے سے رب تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں آپ نے وقت گزارا، یہ انشاءاللہ الکریم آج ہم اس پر بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا فیضان نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنی پہچان نصیب فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کا ایک عظیم الشان سنتوں بھرا 3 دن کا اجتماع جو بنگلہ دیش میں چٹاگانگ میں الحمدللہ رب العالمین ہو رہا ہے، اس اجتماع کے انشاءاللہ الکریم آپ کو مناظر بھی ہم وقتاً فوقتاً اپنی اسکرین پر جو ہے وہ دکھاتے رہیں گے. عدنان شیخ بھائی سے انشاءاللہ کلام سنیں گے، آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عدنان بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا بہت خوبصورت کلام ہے. زمین و زماں تمہارے لیے، سبحان اللہ، مکین و مکان تمہارے لیے. ماشاءاللہ، مرحبا. انشاءاللہ یہ پڑھنے کی ساتھ ملے گی. جی آپ سب سے گزارش ہے کہ ہو سکے تو ساتھ اس میں شامل رہیے، برکتیں حاصل ہوں گی. شفاعت و جان جمال بھی حسن جمیع خصال ہی حسن جمیع خصال
صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله میں نثار تیرے کلام ملیوں کس کو زبان نہیں میں نے سارے تیرے کلام پر کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں صلو علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ کرو تیرے نام پہ جا فدا ملیوں تو کس میں کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بسے جہاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑو جہاں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کرو مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا وہ اپنے کریم کا گدا وہ اپنے کریم کا میرا دین پارا نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین
زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جگہ تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے دغل میں زبان تمہارے لیے بدل میں گجا تمہارے لیے دغل میں زبان تمہارے لیے بدل میں گجا تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی بابا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مغرب تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مغرب زمین و فلک سمک و سمک زمین و فلک سمک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے وہ کنز نگاہ یہ نور فشا وہ کل سے عیاں یہ بزم فقا یہ ہر تن و جا یہ باغ جینا یہ ہر تن و جا یہ باغ جینا یہ سارا سما تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے ظہور نگاہ قیام جگہ رکوع میرا سجود شاہ ظہور نگاہ قیام جگہ رکوع میرا سجود شاہ نیاز آغا نماز واغا نیاز آغا نماز واغا یہ کس
تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر یہ حکم روا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں ببل ببل میں دلہن جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں ببل ببل میں دلہن سزا ہے میہر پیسے مینر سزا ہے میہر پیسے مینر یہ امن و امان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے صبا وہ چلے کے باغ بھلے وہ پھول کھلے کے دل کو بھلے لیوا کے تانے سنا میں کھلے لیوا کے تانے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بڑی عظمت اور شان بیان فرمائی ہے امام اہل سنت نے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی نصیب فرمائے، اطاعت بھی نصیب فرمائے، نبی پاک کے دربار کی بادب حاضری بھی اللہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پاکستان سے پورے پاکستان سے اس وقت الحمدللہ رب العالمین مختلف علاقوں سے حجاج کرام سوئے مکہ و مدینہ رواں دواں ہیں، بلکہ جن حاجیوں کی ابتدائی فلائٹ جو ہے وہ ہوا کرتی ہیں تو یہ ڈائریکٹ مدینہ شریف جایا کرتے ہیں، تو حاضری یہ مدینہ ہوتی ہے، اور پھر وہاں سے الحمدللہ رب العالمین یہ عمرے کا احرام باندھ کے یہاں سے بر صغیر پاک و ہند سے جانے والے کثیر یوں بولیے کہ عاشقان رسول جو ہے وہ حج تمتع کی سعادت پاتے ہیں، اور پھر مدینہ منورہ سے عمرے کا احرام باندھ کر کے مکہ پاک میں حاضر ہوتے ہیں، اور وہاں پہلے عمرہ کرتے ہیں، پھر احرام کھول دیتے ہیں، اور پھر حج کے ایام میں دوبارہ جو ہے وہ پھر حج کا احرام باندھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور حج قران کرنے والے عشاقان رسول بھی اگرچہ کم ہوتے ہیں، لیکن ان کی بھی اپنی تعداد ہوتی ہے کہ حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام جو ہے وہ باندھ لیتے ہیں، تو کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور حج افراد کرنے والے بھی ماشاءاللہ اپنی جگہ پر موجود رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو حاجی جا رہے ہیں اللہ کریم ان کا حج قبول فرمائے اور ان کا حج مبرور فرمائے، اور انہیں اچھے انداز کے ساتھ حج کی جملہ عبادات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، ان مقدس مقامات کا ادب کرنا بھی اللہ نصیب فرمائے، اور صبر کرنا بھی اللہ نصیب فرمائے،
شیخ طریقت امیر سنت کا ایک کلام ہے، اور اس میں آپ نے صبر کے حوالے سے کافی گفتگو فرمائی ہے۔ انشاءاللہ ایام ہیں، یہ دن چونکہ شروع ہو چکے ہیں، اور اس میں ہم مختلف اوقات میں ذکر خیر کرتے رہیں گے، تو وہ جو صبر کا جہاں ذکر ہے اور وہ کیا کلام ہے، تو اس کے اشعار بھی انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے۔ آج ہم بالخصوص ذکر کرنے جا رہے ہیں حضرت صبان بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، جنہیں زمانہ ذوالنون مصری کے نام سے جو ہے وہ یاد کرتا ہے۔ تو ابراہیم بھائی سے ان کا کچھ تعارف بھی لیتے ہیں، اور یہ بتائیں کہ یہ ان کو ذوالنون کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ الرحمن اس کا بھی تذکرہ ہوگا۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکابر اولیاء میں سے ہیں، اور مخلوق میں سے جو بھی تھوڑا سا بھی علم رکھتے ہیں اور اہل اللہ سے کچھ تعلق رکھتے ہیں، وہ کون ہوگا جو صوفیہ کا ذکر کرے اور حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نہ پہچانتا ہو؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تصوف کی شاید ہی کوئی کتاب ہو جس میں حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واقعات، آپ کے فرامین اور آپ کے مشاہدات کا تذکرہ موجود نہ ہو۔ اور اگر یوں کہا جائے تو بالکل غلط نہیں کہ بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ کے جن کا نام سند کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، وہ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑے اعتماد کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں اور ان کے مشاہدات کو بیان کرتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت سیدنا شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں دنیا جو ہے وہ شیخ اکبر کے نام سے جانتی ہے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہ صرف حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کرتے ہیں، بلکہ آپ کی سیرت پر مکمل حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے الکوکب الدری کے نام سے، جو کہ الکوکب الدری فی مناقب ذوالنون مصری۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ غور کیجئے کہ جہاں بھی مکاشفات کا تذکرہ آتا ہے، جہاں بھی جو ہے وہ باطن کی گفتگو کا ذکر آتا ہے، تو شیخ اکبر کا نام سر فہرست ہوتا ہے۔ تو حضرت سیدنا شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ذکر ہے وہ بہت جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، اور باقاعدہ آپ کی سیرت پر آپ نے کتاب بھی لکھی۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب ہے السر المکنون، جو کہ حضرت سیدنا امام ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر موجود ہے۔ میں تذکرہ کرنا چاہوں گا حضرت سیدنا امام ابن جلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 600 سے زائد مشائخ کی خدمت میں حاضری دی ہے، اور ان مشائخ میں 4 مشائخ جو ہیں وہ بڑے اکابر ہیں، جن کی جو ہے وہ فیوز مجھے جن کا بہت زیادہ حاصل ہوا ہے، اور ان میں حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہیں کہ ان جیسا میں نے کسی کو نہیں پایا۔ اب غور کیجئے کہ دیکھیں وہ اکابر جو اولیاء گزرے ہیں، بڑے بڑے علماء ہمارے اسلاف میں گزرے ہیں، تو وہ باقاعدہ سفر کر کے بزرگان دین کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے، اور وہ بیان کر رہے ہیں کہ 600 مشائخ کی خدمت میں تو میں حاضر ہوا ہوں، لیکن حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت ہیں کہ ان جیسا میں نے کسی کو نہیں پایا۔ گویا کہ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے میں ایک جداگانہ شخصیت تھے، اور ایک بلند مقام پر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ فائز تھے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کرنے کے تعلق سے، جیسا کہ آپ ذکر کر رہے تھے کہ ان کا نام جو ہے وہ ذوالنون کہا جاتا ہے، تو بسا اوقات القاب جو ہے وہ اصل نام کے اوپر غلبہ پا جاتے ہیں، جیسے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام عبد الرحمن اور دیگر اور نام بھی جو ہے وہ سیرت کے اندر موجود ہیں، لیکن اصل نام کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں، لیکن حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے ایک مرتبہ ابو ہریرہ کہہ دیا تو بس وہ اب زبان زد عام وہی ہو گیا۔ تو اسی طرح بعض بزرگان دین کی سیرت میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ بعض القاب ان کے اصل نام پر جو ہے وہ غلبہ پا جاتے ہیں، اور پھر عوام اسی لقب سے جو ہے وہ جانتی ہے، یعنی لقب جو ہے وہ علم کے اوپر غلبہ پا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی کا اصل نام صوبان ہے، اور آپ کے والد گرامی حضرت ابراہیم، یعنی حضرت صوبان بن ابراہیم یہ آپ کا مکمل نام ہے، اور ذوالنون کے لقب سے آپ انتہائی معروف ہیں، اور اس کی وجہ جو ہے وہ آپ کی سیرت کی کتابوں میں یوں لکھی ہے کہ ایک مرتبہ آپ ایک باہری سفر کے اندر جو ہے وہ سفر میں تھے، تو کشتی میں سمندری سفر کر رہے تھے، جی سمندری سفر کر رہے تھے، تو سمندری سفر کے دوران کسی تاجر کے کچھ قیمتی موتی تھے، وہ جو ہے وہ اس کے اندر سمندر کے اندر گر گئے، تو اس نے جو ہے وہ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر الزام لگایا کہ ان کے پاس جو ہے وہ میرے موتی ہیں۔ تو حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کی
کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے کبھی کسی کا مال جو ہے وہ ناجائز طریقے پر حاصل نہیں کیا، کوئی چوری نہیں کی، کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا، کسی کا جو ہے وہ مال ناجائز طور پر جو ہے میں نے کبھی حاصل نہیں کیا، تو یا رب ذوالجلال میری عزت تیرے دستے کرم میں ہے تو میری لاج رکھ لے۔ تو ان کا یہ دعا کرنا تھا کہ اس سمندر میں سے کئی مچھلیاں نمودار ہوئیں جن کے منہ کے اندر موتی تھے، تو حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ موتی لے کر اس تاجر کے حوالے کر دیے۔ تو یہ جو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی کا یہ واقعہ ہے، کیونکہ نون عربی کے اندر جو ہے وہ مچھلی کو کہتے ہیں، تو اس سے پھر آپ معروف ہو گئے ذوالنون، مچھلی والے۔ اور یہ نسبت حضرت سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ہے کہ حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی مچھلی کے پیٹ میں 40 دن جو ہے وہ رہے ہیں، تو ان کا لقب بھی ذوالنون ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ثوبان بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو لقب ہے، اور وہ آپ کے نام پر جو ہے وہ غلبہ پائے ہوئے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو ان کے بڑے فضائل اور بڑے مناقب جو ہے وہ بزرگان دین نے اپنی کتابوں کے اندر لکھے ہیں۔ اور میں گزارش کرنا چاہوں گا سلمان بھائی، خاص طور پر مکاشفہ کے تعلق سے، جیسے حضرت سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑا نام ہے، اور وہ خود حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت بیان کرتے ہیں، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ کے مشاہدات بہت زیادہ ہیں، کیونکہ سفر آپ نے بہت سارے کیے ہیں، اور ان اسفار کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی قدرت کی نشانیاں انہوں نے دیکھی ہیں۔ یعنی ایک چیز تو ہے کہ ہم اپنی ظاہر آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے بندوں کی آنکھوں سے ظاہر کے پردے اٹھا کر باطن اور اس کی حقیقت سے آگاہی دیتا ہے، اور وہ جلوے دکھاتا ہے کہ جو عام انسانوں کو نظر نہیں آتے۔ اس کا میں یوں عرض کروں گا کہ دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی قدرت ہے۔ بسا اوقات سامنے پڑی ہوئی چیز بھی نظر نہیں آتی، یعنی وہ ایک جملہ کہا جاتا ہے نا کہ آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل، بسا اوقات بالکل سامنے کی چیز ہوتی ہے لیکن وہ نظر نہیں آتی، اللہ تبارک و تعالیٰ پوشیدہ کر دیتا ہے اس کو۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم اپنے کاشان اقدس سے باہر تشریف لے جانے لگے ہجرت کی رات، تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مٹھی کفار کی طرف پھینکی جو محاصرہ کر کے کھڑے ہوئے تھے، ارشاد فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، محبوب یہ مٹھی جو کنکروں کی آپ نے پھینکی یہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی قدرت کاملہ سے پھینکی گئی ہے۔ تو اس کے بعد کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہے، وہ گویا قرآن حکیم کے اندر جس طرح فرمایا وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے بھی دیوار کر دی، پیچھے بھی دیوار کر دی، ان کو اوپر سے بھی ڈھانپ دیا، اب وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ تو بسا اوقات آنکھوں کے سامنے کوئی چیز ہوتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوشیدہ کر دیتا ہے، اور بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا ظاہر کے پردوں کو اٹھا کر باطن کے ایسی قدرت کے جلوے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اپنے اولیاء کو عطا فرماتا ہے کہ پھر شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں گویا میری ہتھیلی پر رائی کا دانہ پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ جب اپنے پیاروں کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیتا ہے تو وہ پھر قدرت کے ایسے جلوے دیکھتے ہیں کہ عام انسان کی نظر ان تک نہیں پہنچتی۔ تو بالخصوص حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مشاہدات، آپ کے مکاشفات، اور آپ نے اسفار میں جو بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نظارے دیکھے، اس میں آپ بے مثل ہیں، انشاءاللہ آگے ان کا بھی ذکر خیر مزید۔ یا مرحبا۔ آج اب دیکھیں نا بہت ساری چیزیں ابراہیم بھائی سمجھنے کے لیے بڑی آسان ہو گئی۔ آپ دیکھیے کہ جو چیز انسان کو مائکروسکوپ کے ذریعے سے نظر آتی ہے نا، یقیناً وہ آنکھ سے نظر نہیں آتی۔ بالکل آنکھ سے دیکھے گا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ مائکروسکوپ سے دیکھے گا تو کیا ہے؟ بہت کچھ ہے۔ اور مائکروسکوپ میں بھی اگر الیکٹران مائکروسکوپ سے دیکھے تو پھر کیا ہے؟ اور بہت کچھ ہے۔ اللہ ٹھیک ہے، تو اب بندہ بولے یار ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا، یا مائکروسکوپ والا بولے بھائی اس میں تو بس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ الیکٹران مائکروسکوپ سے جو دیکھ رہا ہے وہ اور اس کا مطالعہ، یعنی جتنا ڈیپ میں جا کے اس کو دیکھ رہا ہے اتنی چیزیں اس کو کیا ہے نکھر کے نظر آتی جا رہی ہیں۔ تو جب انسان کا بنایا ہوا، ایجاد کیا ہوا، انوینٹ کیا ہوا ایک انسٹرومنٹ ہے، ایک چیز ہے، وہ انسان کو دوسروں سے کیا کر دیتی ہے؟ ممتاز کر دیتی ہے، دیکھنے کے اندر، ایگزامن کرنے کے اندر، مشاہدہ کرنے کے اندر۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے اور وہ جب آنکھوں سے پردے کھول دیتا ہے تو بس پھر وہ کریم جس کو جو چاہے وہ دکھائے،
ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور جس کو چاہے دکھائے اور جس کو چاہے سامنے کا نہ دکھائے. جس طرح مثال جو ابراہیم بھائی نے ماشاءاللہ دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنی مٹھی میں خاک جو لی اور جو ہے نا وہ پھر شاہد الوجوہ کہہ کے جب وہ پھینکی آپ نے تو اب ان کے سامنے سے آپ چلے گئے، اللہ اکبر، اور ان کو کیا ہے نظر بھی نہیں آیا کفار کو. تو بہرحال اللہ پاک ہم سب کو عافیت عطا فرمائے. پوائنٹ کیا ہے جتنی گفتگو ہوئی ہے اس میں کیا ہے، پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بحث کرنے کی بجائے کہ ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا، ان کو نظر کیوں آ گیا ہے، ہمارے ساتھ یہ کیوں نہیں ہو رہا، ان کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا تھا، یا یہ صحیح تھا یا نہیں تھا، اس پر کرنے کی بجائے جو اس سے سیکھنے والا سبق ہے اس پر فوکس کر لیا جائے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا، اس کی معرفت کا، اس کی پہچان کا، اس کے احکامات پر عمل کا، اس کے ذکر کا، اس کے شکر کا، اور پھر مصیبتوں کے اوپر صبر کا، اور جو اس کی عبادت کا جو انداز ہے، جو رستہ ہے، اس کو جو ہے وہ پکڑا جائے. یہ بہترین عمل ہے. اور اولیاء کی سیرت جو ہم بیان کرتے ہیں یہ بھی اسی لیے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ عبادت کا بندہ جو ہے وہ انداز اپنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کی طرف جو ہے وہ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کی طرف، اور اپنا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنا انداز جو بنائے گا تو پھر یہ انشاءاللہ کریم خیر پائے گا. اور یہ ذکر اولیاء کا اسی لیے ہوتا ہے. یعنی بندے کے اوپر جو اپنے کام لازم ہے اس پر توجہ دے. ایک روایت ذہن میں آئی ترمذی شریف کی جی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ادو ما علیکم، جو تم پر لازم ہے تم اس کو کرو. ہوتا یہ ہے عام طور پہ جیسے کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ خیر ہوا تو اولیاء کرام کے جب ایسے واقعات سنتے ہیں تو بعض لوگ وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو بجائے ان چیزوں میں غور کرنے کے ہمیں اپنی تربیت پر غور کرنا چاہیے، فوکس کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح رب العالمین کے قریب کریں اور کس طرح ان کے فیض سے فیضیاب ہوں، بجائے اس کے کہ ہم معاذ اللہ فضول طرح کے ابحاث میں پڑھ کر کوئی ان کا برا ذکر کریں. اور اولیاء کے حوالے سے یہ فرمایا گیا کہ جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی لیتا ہے گویا کہ وہ رب العالمین سے اعلان جنگ کرتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. سلمان بھائی، جب پوری امت متحد ہے اور اتنے بڑے بڑے اکابر جو ہے وہ ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں اور ان کی سیرت پر کتابیں لکھ رہے ہیں، ان کے مکاشفات کو بیان کر رہے ہیں، حضرت شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی کوئی چھوٹی شخصیت تھوڑی ہے کہ وہ ان کی سیرت پر پوری کتاب لکھ رہے ہیں، پھر آپ کے مکاشفات کا ذکر خیر کر رہے ہیں. تو اپنا جو نقطہ نظر ہے، اپنا جو نظر کا مشاہدہ ہے، اس کی ڈائریکشن کو درست کرنے کی ضرورت ہے نا، کہ ہم ان کی سیرت سے لے کیا رہے ہیں. ان بزرگان دین نے جو اپنی مبارک زندگی کے اندر جن احوال و واقعات کو دیکھا، دیکھیں ہم یوں نظر اٹھاتے ہیں تو آسمان پر ہمیں سب کچھ تھوڑی نظر آتا ہے. دن میں تو صرف آسمان ہی نظر آتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے تو رات کے اجالے میں جو ہے وہ چاند بھی نظر آتا ہے، ستارے بھی نظر آتے ہیں. رات کے اندھیرے میں معاف کیجیے گا، رات کے اندھیرے میں جو ہے وہ آسمان پر بہت کچھ نظر آتا ہے. اچھا، ایک عام انسانی آنکھ سے جو کچھ نظر آتا ہے وہ سب کو نظر آتا ہے، لیکن ٹیلی اسکوپ سے دیکھنے والے کو کیا کچھ نظر آتا ہے وہ پھر وہ ایک الگ بحث ہے. تو ہر ایک کی کیپیسٹی الگ ہے، ہر ایک کی استعداد الگ ہے، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے جتنی خصوصیات دی ہوئی ہیں، ہم اپنے اوپر کسی دوسرے کو کیسے قیاس کر سکتے ہیں؟ اب میں یہاں بیٹھ کر بولوں کہ ٹیلی اسکوپ سے جو ہے وہ آسمان کا مشاہدہ کرنے والے کو جو ہے وہ جو کچھ دکھ رہا ہے میں اپنی عام آنکھ سے بھی دیکھ لوں تو یہ ممکن نہیں ہے. جو اس آنکھ کی کیپیسٹی ہے اتنا ہی دکھے گا، اور جسے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے خاص کرم سے اپنے عطا فرما دیا ہے. دیکھیے یہ ہمارے 5 حواس ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ چکھتے ہیں، سونگھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، پھر اپنے دماغ سے بھی سوچتے ہیں. ان 5 اور 6 ہماری جو سوچنے کی یا دماغ کی حص ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس اور علم کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. لیکن رب تبارک و تعالی جل وعلا جنہیں اپنے خاص فضل سے عطا فرماتا ہے پھر اس کی کوئی حد نہیں ہوتی. تو بزرگان دین کو اپنی ذات پر قیاس کرنے کی بجائے اس بات پر دھیان رکھنا چاہیے کہ ان پر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا فضل عظیم ہے. سبحان اللہ. اور ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے جسے اللہ چاہے جو چاہے عطا فرمائے. اب دیکھیے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بڑا پیارا سا واقعہ ہے. حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ قشیریہ میں اس کو ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ مصر میں نے کہیں جانے کا جو ہے وہ ارادہ کیا، تو سفر میں صحرا میں ایک جگہ پر مجھے جو ہے وہ
آرام کے لیے میں رکا تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے کچھ آرام کیا وہاں اور میری آنکھ کھلی تو میں نے وہاں ایک پرندہ دیکھا جو آنکھوں سے نابینا تھا. وہ اپنے گھونسلے سے زمین پر گرا اور فرماتے ہیں کہ پھر زمین جو ہے وہ شق ہوئی یعنی کھلی اور اس میں سے 2 پیالے باہر آئے. ایک پیالے میں تل اور دوسرے پیالے میں پانی تھا. پرندے نے تل کھا کر پانی پیا اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا. یہ اللہ تبارک و تعالی کی شان رزاقیت کا میں نے اس سے مشاہدہ کیا کہ رب تبارک و تعالی کس طریقے سے رزق جو ہے وہ مخلوق تک پہنچاتا ہے. اللہ کریم کا جو نام رزاق ہے اس کا ایک معنی یہ ہے کہ مخلوق کا رزق پیدا کرنے والا اور پھر اس تک پہنچانے والا. سبحان اللہ. تو اس واقعے سے جو سیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر بندے کے رزق کا ذمہ اپنے کرم پر جو ہے وہ لیا ہوا ہے. ہر بندے کو رزق اللہ کریم نے عطا فرمانا ہے. بندے کا کام، اور یہ بھی یاد رکھیے، رزق اتنا ہی ہے جتنا ہمارا مقدر ہو چکا ہے. اب اس کو لینے کا جو طریقہ ہے وہ میرے اوپر جو ہے وہ چھوڑا گیا ہے کہ میں نے اس کو حلال طریقے سے لینا ہے یا حرام طریقے سے لینا ہے. لوگ حرام کی جانب جو ہے وہ ہاتھ جلدی بڑھا دیتے ہیں اور پھر وہ حلال سے کیا ہو جاتے ہیں، محروم ہو جاتے ہیں. تو یہ ہم اپنی زندگی میں فیاض بھائی ایک اصول بنائیں کہ ہم ہمیشہ حلال کی جانب ہی قدم بڑھائیں اور حرام سے اپنے آپ کو بچائیں. کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ جی یقیناً حلال رزق کے حوالے سے آپ نے جیسے ارشاد فرمایا، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی ایسا ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ آپ جیل میں گئے تو آپ کے پاس کوئی کھانا لایا، کسی خاتون نے آپ کے لیے کھانا بھیجا اور کھانا لانے والا جو تھا وہ جیلر جس نے آپ کو قید کیا ہوا تھا وہ کھانا لے کر آیا. تو آخر میں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کھانے کو اس لیے کھانے سے انکار فرما دیا کہ یہ کھانا مجھ تک حلال طریقے سے نہیں پہنچا. اور وجہ کیا بیان ارشاد فرمایا کہ مجھ تک اس کھانے کو لانے والا آدمی ظالم تھا اور اس ظالم آدمی کے ہاتھ سے میں کھانا کھاتا تو گویا کہ یہ ذریعہ حلال نہیں تھا. تو بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہم جو ہے وہ حلال کے حصول میں بہت کوشش فرماتے تھے اور انتہائی باریک بینی کے ساتھ حلال و حرام میں تمیز کرتے تھے. اور ہمارا جو حال ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم انتہائی جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں حلال و حرام کی تمیز کریں. ایک ضروری معاملہ ہے کہ حلال و حرام کی تمیز رکھنا ضروری ہے، ورنہ یہ کہ انسان کے حوالے سے وعیدات جو آئی احادیث میں قرآن کی آیات ہیں کہ حرام جو کھاتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کے نوافل قبول نہیں ہوتے وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ میں سے محفوظ فرمائے. سلمان بھائی، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا بندوں کے رزق کا کفیل ہے اور اس پاک پروردگار جل وعلا، آپ دیکھیے معاشرے کے اندر کئی جگہوں پر بعض اوقات بندے کو یہ محسوس ہوتا ہے یار یہاں لوگ کیسے رہ رہے ہیں. آپ زندگی پروگرام کر کے نہ جانے کیسی کیسی جگہوں پر آپ دیکھ کر آئے ہیں، وہاں لوگ کیسے سروائیو کر رہے ہیں. سلمان بھائی، میں اپنے کراچی کے کسی ایک علاقے سے میں کسی کام سے جانا ہوا تو ایک بالکل ویران تنگ گلی کے اندر ایک صاحب کی دکان تھی. میں سوچ رہا تھا یار یہاں کون گاہک آتا ہوگا، کون کسٹمر آتا ہوگا، کون لینے کے لیے آتا ہوگا، لیکن وہ دکان بھی موجود ہے، وہ چل بھی رہی ہے، کسٹمر وہاں تک پہنچ بھی رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تک بھی رزق پہنچایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا دینے والا ہے. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی سیرت میں ایک واقعہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کچھ نوافل پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے تو اپنی جو زین تھی گھوڑے کی وہ کسی شخص کے سپرد کر کے گئے. جب باہر تشریف لائے تو وہ شخص جو ہے وہ غائب ہو چکا تھا. خیر آپ نے جو ہے وہ ایک غلام کے ذریعے جو ہے وہ زین خریدنے کے لیے بھیجا تو جب وہ خرید کر واپس آیا غلام تو پتہ چلا کہ یہ تو وہی زین ہے جو کہ وہاں جو ہے وہ بندہ لے گیا تھا. تو حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا کہ کتنے کے لے کر آئے ہو؟ تو وہ بتانے لگا کہ 2 درہم کے لے کر آیا ہوں. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب وہ زین اس کو امانت کے طور پر رکھ کر میں مسجد میں نوافل پڑھنے کے لیے گیا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ میں واپس آ کر اس کو 2 درہم انعام کے طور پر دوں گا. تو وہ اگر یہ 2 درہم ملتے تو اسے حلال طریقے سے ملتے، لیکن اس نے صبر نہیں کیا تو حرام طریقے سے اس کے پاس آئے. تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ہمیں کتنا رزق ملنا ہے یہ ہمارے مقدر میں لکھا جا چکا ہے. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم نے اسے حلال طریقے سے حاصل کرنا ہے یا خدا نخواستہ ہم نے برے طریقے سے حرام ذریعے سے حاصل کرنا ہے، یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے. لہٰذا اپنا جو راستہ ہے اسے دیکھیں کہ ہم کسی بھی چیز کو حاصل کر رہے ہیں
خدا نہ خواستہ ناجائز طریقے سے تو حاصل نہیں کر رہے، چوری، رشوت، سود اور جتنے بھی حرام ذرائع ہیں ان سے بچنے جو ہے وہ ان کے ذریعے رزق حاصل کرنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی قدرت پر بھروسہ رکھیں۔ جو پروردگار جل وعلا گناہ کر کے کمانے والوں کو رزق دے رہا ہے، اگرچہ ان کا طریقہ غلط ہے اور قیامت کے دن انہیں جواب دہ ہونا پڑے گا، تو جو بندہ حلال طریقے پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر توکل کر رہا ہے تو پاک پروردگار اسے بھی رزق ضرور عطا فرمائے گا۔ یا مرحبا، سبحان اللہ۔ یہ اچھی اچھی باتیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں الحمدللہ سیکھنے کو ملتی ہیں، اور اس وقت دعوت اسلامی کا 3 دن کا سنت و بھرا اجتماع چٹاگانگ بنگلہ دیش میں جو ہے وہ جاری ہے، اور آپ ماشاءاللہ ونڈو اسکرین میں دیکھ رہے ہیں کہ مبلغ دعوت اسلامی ماشاءاللہ وہاں بیان بھی فرما رہے ہیں، اور یہ ہمارے بنگلہ دیش کے عاشقان رسول وہاں پر بیٹھے اس وقت الحمدللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا یہ بیان ماشاءاللہ سن رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کتنے ماشاءاللہ ذوق سے بیٹھے ہوئے ہیں اور سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا یہ سننا بھی، یہاں پر حاضر ہونا بھی اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ اور کل الحمدللہ خلیفہ امیر سنت نے یہاں پر جو ہے سنت و بھرا بیان بھی فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک اجتماعات میں شرکت کرنے کی ہمیں بھی سعادت و توفیق جو ہے وہ عطا فرمائے۔ بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں اور زندگی کی یادگار جو ہے وہ بن جاتی ہیں۔ ہم بھی اگر اپنی بات کریں تو دعوت اسلامی کا 3 دن کا سنت و بھرا اجتماع جو ملتان شریف میں ہوا کرتا تھا، بین الاقوامی اجتماع، تو یہ بھی اپنی مثال جو ہے وہ آپ ہوا کرتا تھا۔ تو ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو مجھے اس کی کیا ہیں یادیں اور اس کی باتیں جو ہیں وہ یاد آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی دعوت اسلامی کے اچھے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو اچھی باتیں جو اولیاء کی سیرت کے تحت جو ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج بنگلہ دیش میں جو دعوت اسلامی کا 3 دن کا سنت و بھرا اجتماع ہو رہا ہے، آج اس کا جو ہے یہ آخری دن ہے۔ بدھ کو یہ اجتماع پاک شروع ہوا، بدھ جمعرات، اور آج اس کا جو آخری دن ہے، اور آج یہ انشاءاللہ اجتماع پاک اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے عاشقان رسول کی خدمات کو قبول بھی فرمائے، اور پھر قافلے بھی انشاءاللہ راہ خدا میں سفر کریں گے، 12 ماہ کے، 1 ماہ کے، اور اس کے ساتھ 12 دن کے، 3 دن کے قافلے راہ خدا میں سفر کریں گے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر واپس آئیں تو میں یہاں ان کی سیرت میں جو واقعہ پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ تھا کہ بندہ دعا دینے کا جو ہے وہ اپنا مزاج اور انداز بنائے۔ کسی کو دینی ہے تو کیا دیں؟ دعا دیں۔ دشمن کو بھی کیا دیں؟ دعا دیں۔ پریشان کرنے والے کو بھی کیا دیں؟ دعا دیں۔ ہدایت کی دعا دیں، عافیت کی دعا دیں، خیر کی دعا دیں، سلامتی کی دعا دیں۔ یہ اولیاء کی زندگی ہمیں یہ بات بتا رہی ہے اور سمجھا رہی ہے۔ اس پہلو کو اگر حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں اگر دیکھا جائے تو ابراہیم بھائی کیا فرمائیں گے آپ؟ جی سلمان بھائی، اپنوں کو تو دعائیں ہر کوئی دیتا ہے، لیکن غیروں کو اور دشمنوں کو دعائیں دینا یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ اور ایسے لوگ کہ جو یعنی صوفیاء کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو یہی ملے گا کہ اگر ان کے پاس جیسا بھی آ گیا نا، تو گناہ گار آیا، کوئی ایسا آ گیا جس نے تکلیف بھی پہنچائی ہے، تو یہ اللہ والے نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ اس کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ سفر پر تھے، اور یہ بھی اتفاقاً یہ بحری سفر ہی تھا، سمندر کا سفر تھا، تو قریب سے کوئی ایک کشتی گزری، اور اس میں جو ہے وہ کچھ نوجوان آلات لہو و لعب، کھیل کود کے اور آلات موسیقی کے کچھ آلات لے کر، اور وہ جو ہے وہ اپنی مستی کے اندر جا رہے تھے۔ تو حضرت کے مریدین نے عرض کیا کہ حضرت یہ شور شرابہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، تو آپ ان کے لیے کوئی بد دعا کر دیں، گناہ کے اندر واضح، اللہ ان کو غرق کرے، برباد کرے، ان کی کشتی ٹوٹے، ادھر ہی مر جائیں۔ اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں، جی ہم مغرون لے جائیں، اس طرح کا واضح فسق و فجور کے اندر مبتلا ہیں، تو آپ ان کے لیے بد دعا کریں نا کہ ان کا بیڑا غرق ہو جائے۔ تو حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی نے کہا چلیے دعا کرتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ اور سب مریدین دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، دنیا میں یہ خوش ہیں، اے اللہ انہیں آخرت کی خوشیاں عطا فرما۔ تو مریدین بڑے حیران ہوئے، اب یہ آمین بھی ہو گئی، دعا ختم بھی ہو گئی۔ اب وہ جب مزید قریب ہوئے تو حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت ہوئی انہیں۔ اب یہ اللہ کے ولی کی زیارت اور ان کی قربت کی جو برکت انہیں ملی،
انہوں نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو دیکھا تو اپنے آلات لہو و لعب توڑ دیے اور حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر انہوں نے توبہ کی اور توبہ کر کے انہوں نے نیک کاموں کا جو ہے وہ نیتوں کا اظہار کیا. جب وہ لوگ چلے گئے تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدین سے فرمانے لگے کہ دیکھو یہ ٹھیک تھا یا جو تم چاہ رہے تھے وہ ٹھیک تھا. تم چاہ رہے تھے کہ ان کا بیڑا غرق ہو جائے, ابھی تباہ و برباد ہو جائیں, اپنے فسق و فجور کی حالت میں مر جائیں, اور اگر اسی فسق و فجور کی حالت میں یہ مر جاتے تو جہنم کا ایندھن بنتے. لیکن اب انہوں نے توبہ کی, اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے رستے پر چلنے کی انہوں نے نیتوں کا اظہار کیا, تو انشاءاللہ یہ جنت کے رستے پر بھی جائیں گے. تو دنیا کی جو خوشیاں ہیں وہ تو عارضی ہیں, اللہ تبارک و تعالی جل وعلا انہیں قیامت کی, آخرت کی حقیقی اور دائمی خوشیاں عطا فرما دے گا. تو بزرگان دین کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنوں کو بھی دعائیں دیتے ہیں, غیروں کو بھی دعائیں دیتے ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ کی ذات کو آپ دیکھیں, امیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ کا معمول ہے کہ آپ کثرت سے دعائیں دیتے ہیں, اور نہ صرف یوں جب نماز کے بعد یا جیسے دعائے افطار ہوتی ہے یا دیگر اجتماعات کے مواقع ہوتے ہیں, محض وہ نہیں, بلکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ کا معمول یہ ہے کہ آپ گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں, جیسے ہی کسی پر نگاہ پڑتی ہے تو فرماتے ہیں میں دل میں اور اپنی زبان سے دعا کر رہا ہوتا ہوں کہ یا اللہ اس کا بیڑا پار ہو جائے, اس کی خیر ہو جائے, اس کی مشکلیں آسان ہو جائیں, اس کی پریشانی حل ہو جائے. سامنے والے کو پتہ ہی نہیں ہے اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ اس کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں. واہ, تو یہ بزرگان دین کی سیرت ہے. اہل اللہ کسی کا برا نہیں چاہتے بلکہ دعائیں دے کر اس کی دنیا بھی اچھی کرتے ہیں اور آخرت بھی اچھی کر دیتے ہیں. کیا بات ہے, کیا یہ یوں بولیے کہ ایک مقام کی ایک انتہا ہے. اللہ اکبر. محبت کرنے والے کو ساری دعائیں دیتے ہیں. جیسے عدنان شیخ صاحب کو اگر میں ابھی, بلکہ میں اپنے اوپر رکھ کے بات کرتا ہوں کہ عدنان بھائی اگر میرے پاس جو ہے نا وہ کھانے کی کوئی چیز لے کر کے آئیں, ٹھیک ہے, تو میں نے ان کو کیا کرنا ہے, دعائیں دینی. یا یہ میرے پاس جہاں دنیا کا کوئی یوں بولے کوئی چیز لے کر کے آئیں, جی یہ آپ کے لیے تحفہ ہے, خوشبو ہے, ایکس وائی زی کوئی بھی چیز ہے, تو اچھا یہ سبحان اللہ کیا بات ہے جی, آ رہا ہے دعا, شے آ رہی ہے اور دعا یہاں سے کیا ہے, جا رہی ہے. یہ تو ہو ہی رہا ہے. لیکن دکھ دینے والے کو بھی دعا دے دینا یہ ایک بڑا مقام ہے, اور اللہ پاک ہمیں اپنے کرم سے اپنے فضل سے اس درجے پر لیا. اور یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب بندہ سامنے والے کی خیر ہی چاہنے والا ہو نا, کہ اس کی کیا ہو جائے, خیر ہو, بھلائی ہو, یہ اپنے شر سے بھی بچ جائے, اپنے شر سے بچ جائے, اپنے دوسروں کو اپنے شر سے کیا کرے, بچائے, اور اسے کیا مل جائے, خیر مل جائے, ہمیں بھی خیر ملے, اس کو بھی کیا ملے, خیر ملے. جب بندہ اس موڈ پر آتا ہے تو اس وقت وہ کیا کرتا ہے, وہ دعا دینے پر آتا ہے. یہ تو ہے ایک انداز کہ یہ ہمارا ہونا چاہیے, لیکن اس کی ایک اور دوسرا پہلو ہے, تصویر کا ایک دوسرا رخ ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا, اور وہ یہ ہے کہ کچھ کاموں کے کرنے پر انسان کو دعا ملتی ہے اور کچھ کاموں کے ملنے پر پھر اس کو بد دعا ہی ملتی ہے. قبلہ نگران شورا نے کل رات جو ہے وہ ایک پروگرام ریکارڈ کروایا ہے, اور آج انشاءاللہ الکریم رات کو جو ہے وہ پچھتاوا پروگرام جو ہے وہ آنر ہوگا. تو اس میں انہوں نے ایک بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی ہے. قبلہ نگران شورا نے آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے ساتھ ایک بد دعا ہے, اللہ اکبر, یعنی جو وہ ظالم کہ جس کو بد دعا ہے ایک مظلوم کی, پھر اس کی ماں کی, مظلوم کی ماں بد دعا کر رہی ہے, مظلوم کا باپ بد دعا کر رہا ہے, مظلوم کی اگر وہ بیوی ہے تو وہ بد دعا کر رہی ہے, اس کے بچے ہیں تو وہ بد دعا کر رہے ہیں, میں ایڈ کروں ساتھ میں تو جیسے بہن بھائی ہیں وہ بد دعا کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ جو اتنی بد دعاؤں کے بوجھ کے نیچے دبا ہو, اللہ مجھے بتائیے اس کا بنے گا کیا. اللہ. اور پھر مظلوم کی جو ہے اور جو دعا ہے یہ عرش الہی کو ہلا دیتی ہے. اللہ. آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی ایک جو ہے وہ بڑی یہ بات ہے. اللہ پاک ہم سب کو عافیت عطا فرمائے. تو کام ہمارا دعائیں لینے والا ہونا چاہیے, بد دعائیں سمیٹنے والا کام ہم نے نہیں کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. یعنی سلمان مدنی کو بطور انڈیویجول اور یوں بولیے کہ بحیثیت اکائی اور اس کو ذاتی اعتبار سے جو اس کی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے کہ یہ ایسا کام کرے کہ جس کی وجہ سے لوگ کیا کریں, اس کے لیے دعائیں کریں. ابھی جیسے میں بنگلہ دیش میں جو اجتماع ہو رہا ہے اس کے کچھ مناظر مجھے اسکرین پر نظر آ رہے ہیں, تو آپ یقین مانیں جو رو رہے ہیں, جو آنسو بہا رہے ہیں, جو ذوق سے مطلب سن رہے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے دل سے کیا نکلتی ہے, دعا ہی نکلتی ہے. ٹھیک ہے,
تو اللہ ہمیں ایسا بنائے کہ ہم ایسے کام کریں کہ لوگ ہمارے لیے کیا کریں؟ دعا کریں. اور اچھے کام کریں گے تو دعا ملے گی، اور برے کام کریں گے تو سامنے والے کے اوپر اختیار ہے، اگر وہ مہربانی فرمائے تو دعا دے کے جو ہے نا وہ نکلوا دے، یا پھر جو وہ اپنی کیفیت کے مطابق کہہ رہا ہے اس کے مطابق پھر بندہ کیا ہو جائے، معاملے کے اندر گرفتار ہو جائے. اللہ کی پناہ ہے. اللہ پاک ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر ہم انشاءاللہ الکریم آپ کو ایک ویڈیو پیکیج بھی جو ہے وہ دکھائیں گے، اور پھر مزید انشاءاللہ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی جی ہم آپ کو جو ہے نا کچھ کالز لے لیتے ہیں پروگرام میں. آپ نے جو بھی بات ارشاد فرمائی دعا اور بد دعا کے حوالے سے، جی اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا تھا میں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے. دعا اور بد دعا، ایک دفعہ آپ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے کشتی میں سفر میں کہیں جا رہے تھے، تو آپ کے پاس سے ایک اور کشتی گزری، اور آپ کے ساتھ والے شخص نے آپ سے فرمایا کہ یہ جو کشتی جا رہی ہے یہ لوگ جا کر بادشاہ کے سامنے آپ کے کفر کی گواہی دیں گے. یعنی یہ جا کر بتانا ہی چاہ رہے ہیں بادشاہ کو کہ معاذ اللہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ معاذ اللہ وہ کفر پر ہیں. تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جیسے ہی بات سنی آپ نے فوراً ان کے خلاف بد دعا کی کہ یا اللہ ان کی کشتی الٹ جائے، اور وہ سارے کے سارے لوگ تباہ ہوئے. ساتھ والے نے پوچھا کہ حضرت ذوالنون مصری سے پوچھا کہ آپ نے ان کے لیے بد دعا کی، وہ جو ملاح کشتی چلانے والا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ آپ کے خلاف گواہی دینے جا رہے تھے، جھوٹی گواہی دینے جا رہے تھے، ملاح کا کیا قصور ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر بادشاہ کی بارگاہ میں لے کے جا رہا ہے، اور یہ لوگ اگر اللہ بادشاہ کی بارگاہ میں جا کر میرے خلاف جھوٹی گواہی دے کر کوئی گناہ اپنے سر پر لیتے، اس سے اچھا ہے کہ اس سے پہلے یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں اچھے انداز سے پیش ہوں. پھر آپ نے اس کے بعد عزم کر لیا تھا کہ میں آئندہ کسی کے لیے بد دعا نہیں کروں گا. تو بد دعا بزرگان دین کرتے نہیں تھے. یہ ایسا معاملہ تھا کہ وہ لوگ ان کی وجہ سے حضرت ذوالنون مصری کی وجہ سے جا کر بادشاہ کو یہ کہہ رہے تھے کہ غلط بات کر رہے تھے، غلط اور جھوٹی گواہی دے رہے تھے کہ معاذ اللہ حضرت ذوالنون مصری مسلمان نہیں ہیں. اتنی بڑی بات پر آپ نے فرمایا کہ وہ ایسی گواہی دے کر اپنا ایمان ضائع کر دیتے، اس سے اچھا یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں اس سے پہلے حاضر ہو جائیں. کال لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. جی محمد بشیر اتاری جامع مسجد بلال یوسی دلے والی قریشیاں میاں والی پنجاب سے گل کرے نا پیا ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہ بڑا چنگا سلسلہ ہے، بڑا شوق نال ویسے جانتے. آج کا موضوع بھی بڑا پیارا ہے. نعت خان اسلام بین اقسام کے سانو اے اللہ کلام تو سنا دو، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا. جزاک اللہ خیرہ. آمین. جی محمد ارسلان اتری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. سلمان بھائی آپ سب دعا کرے. اصل میرے ماموں کا بیٹا ہے، اس کا نا 3 دن پہلے روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور روڈ ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے جو گلے کی اور خوراک کی نالی ہیں وہ کٹ چکی ہیں. وہ 3 دن سے ICU میں ہیں. آپ سب دعا فرما دیں. اللہ صحت عطا فرمائے، اللہ عافیت عطا فرمائے، اللہ سلامتی عطا فرمائے. یا شافی اشفی مردانا آمین یا رب العالمین. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ آمین یا رب العالمین. اللہ شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ تامہ نصیب فرمائے. علی شہزاد بھائی کا میسج ہے، اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی کلام سنائیں، اللہ برکت دے آپ کو. یہ کلام سنا ہے جی مدینے کے والی دو عالم کے داتا. مرحبا سبحان اللہ، اللہ برکت دے آپ کو جی. دعا ہے اللہ آپ کو اسی سال حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے. آمین یا مرحبا. اللہ یہ دعا آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے. مرحبا سبحان اللہ. حج کا شرف و پھر عطا یا رب مصطفیٰ. یہ کلام سنائیے. ٹھیک ہے کال بھی لیتے ہیں. زین شہزاد اتاری لئیے سے عرض گزار ہوں. سلمان بھائی آپ کیسے ہیں؟ آپ ہم سے لئیے میں ملے بھی تھے، آپ لئیے آئے تھے. آپ سے ثاقب حسین شاہ صاحب لاری اڈے پہ لئیے والے جامعہ سے طلباء آئے تھے، آپ سے ملاقات کر رہے ہیں، ان میں سے ایک میں بھی تھا. آپ نے ہم سے ملاقات فرمائی تھی. اور سنائے کیسے ہیں، اور پھر اگلا چکر لئیے کب لگ رہا ہے آپ کا؟ اور ایک کلام سننے کی خواہش ہے، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین مرحبا. اللہ آپ کو برکت دے جی. آپ نے یاد رکھا ہوا ہے
لیا زندگی میں ایک ہی دفعہ یوں بولے ایک ہی دفعہ گیا ہوں، یہ کہنا درست ہے، ویسے کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیا بہت بڑا ہے ماشاءاللہ. تو بہرحال جو ہے وہ ایک دفعہ پہلے بھی میں حاضر ہوا تھا جب مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ میرے پاس تھی. ہم لیا شہر تو جو ہے وہ نہیں آ پائے تھے، لیکن حضرت پیر بارو رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جو ہے وہ حاضر ہوئے تھے. اس وقت میرے پاس جب یہ مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ تھی. اور پھر ابھی جو لاسٹ ٹائم جانا ہوا سید ثاقب حسین شاہ صاحب کے ساتھ، یہ ہم نقیب بھائی کی شادی خانہ آبادی، مولانا نقیب عارف مدنی صاحب کی ماشاءاللہ یہ شادی خانہ آبادی کا سلسلہ تھا. جامع المدینہ کے طلباء ماشاءاللہ ان کو پتہ نہیں کیسے پتہ چل گیا، اور یہ وہاں یوں بولیے کہ ہم گاڑی پر جو ہے ہمیں بیٹھنا تھا، سوار ہونا تھا. بہرحال وہ گاڑی میں کیسے ہم پہنچے یہ بھی خدا کر کے پہنچے. آپ یقین مانیے ابراہیم بھائی، میں کیا بتاؤں آپ کو. بہرحال اس ٹائم بھی اب تو ماشاءاللہ وہاں کے جی سنگتروں کی ایک جو رونق تھی وہاں. جی سنگترے تھے وہاں، تو بہت کچھ تھا ماشاءاللہ. لیکن وہ جو گاڑی جو تھی نا وہ اپنے فرسٹ پوائنٹ سے نکل چکی تھی. اچھا. ہاں جی. لیکن سیکنڈ پوائنٹ پر پھر ہم نے کیا کر لیا، اس کو مطلب پانے میں کامیاب ہو گئے ہم اسے. اللہ 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 سبحان اللہ. بعد وہیں پر یہ جامع المدینہ کے طلباء بھی تھے ماشاءاللہ. اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی بہار ہے ماشاءاللہ. لیا میں اولیاء کا فیضان ہے ماشاءاللہ. لیا میں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور مزید برکتیں اللہ آپ کو عطا فرمائے. ویڈیو پیکج ہم آپ کو قبلہ حاجی غفور صاحب کا ایک دکھانے جا رہے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید آپ کی کالز بھی لیں گے، میسیج بھی لیں گے انشاءاللہ. جی ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رہیے. جی ہاں، اللہ کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بخاری شریف میں لکھا ہے، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی. ترجمہ، صبر تو پہلے صدمے کے وقت ہوتا ہے. اب صدمہ کسے کہتے ہیں؟ علامہ عینی رحمت اللہ تعالی علیہ عمدۃ القاری میں لکھتے ہیں کہ صدمہ کے معنی کسی چیز سے ٹکر لگنے کے ہیں. چونکہ مصیبت سے بھی دل کو ایک دھچکا لگتا ہے، اس لیے مصیبت کے اثر کو صدمے سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہاں صبر سے مراد صبر کامل ہے جس پر ثواب مرتب ہوتا ہے، ورنہ مصیبت خواہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، رفتہ رفتہ صبر آ ہی جاتا ہے. کسی مصیبت پر اجر صبر جمیل اور حسن نیت ہی سے ملتا ہے. اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے. تفسیر روح البیان میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوئی غم لاحق ہوتا آپ نماز پڑھتے اور مذکورہ یہ جو آیت میں نے پڑھی اس کی تلاوت فرماتے. سبحان اللہ. اس آیت مبارکہ میں صبر اور نماز کی تخصیص اس لیے ہے کہ صبر باطنی عبادات میں بدن کے لیے دشوار ہے. جیسے ظاہری طور پر نماز بدن کے لیے سخت ہے کیونکہ نماز تمام قسم کی طاعت مثلاً ارکان، سنن و مستحبات، خشوع خضوع، توجہ، سکون، دیگر جملہ، ان تمام سخت عبادات کا مجموعہ ہے کہ جن کی ادائیگی توفیق الہی کے بغیر ناممکن ہے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنائے. جی ہاں، بہترین زندگی کے اصولوں میں سے صبر بھی ایک اصول ہے. آئیے حضرت سیدنا حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ عنہ سے جو ایک روایت ہے وہ سنتے ہیں. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے. الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے. سبحان اللہ. اور الحمدللہ زمین و آسمان کو بھر دیتے ہیں. اور نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، اور صبر روشنی ہے، اور قرآن تمہارے حق میں یا خلاف دلیل ہے. ہر انسان اس حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو بیچنے والا ہوتا ہے، یا تو نیک اعمال کے ذریعے اسے آزاد کر دیتا ہے یا برے اعمال کے سبب تباہ کرنے والا ہوتا ہے. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں بیان فرماتے ہیں، صبر ضیاء یعنی روشنی ہے. اس سے مراد ہوا صبر ایک پسندیدہ عمل ہے، اور صبر کرنے والا ہمیشہ تر و تازہ اور ہدایت پر مستقیم رہتا ہے.
حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کتاب اور سنت پر ثابت قدم رہنا صبر ہے۔ حضرت سیدنا ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حوصلہ اور صبر کے ساتھ مصائب کا سامنا کرنا صبر ہے۔ استاد ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا صبر کی حقیقت یہ ہے کہ تقدیر پر اعتراض نہ کرے، البتہ مصائب کا اظہار کرنا یہ صبر کے منافی نہیں، بشرطیہ یہ بطور شکایت نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علامہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات شریف کی شرح میں فرماتے ہیں ایک قول کے مطابق نفس کو اس کی خواہشات سے روکنا گراں گزرنے والی عبادات کی طرف اسے مائل کر کے اس راہ میں آنے والی تکلیف کو برداشت کرنا صبر کہلاتا ہے۔ اور جب بندہ اپنے صبر کے عہد کو پورا کرے تو اس کے لیے ضیاء یعنی روشنی ہے، اور اگر صبر کو ترک کیا تو گناہوں کے اندھیرے میں جا پڑے گا۔ ضیاء سے مراد قبر کا اجالا ہے، کیونکہ جب مومن دنیا کی زندگی میں اللہ پاک کی اطاعت اور بلاؤں پر اور گناہوں سے بچنے پر صبر کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی تنگ و تاریک قبر کو کشادہ اور منور فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبر وہ سواری ہے جس سے گرنے کا ڈر نہیں ہوتا، اور بلا پر صبر کرنا صدیقوں کا درجہ ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں مناجات کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم کو اتنا یقین عطا فرما کہ دنیا کی مصیبتوں کا برداشت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ احیاء العلوم میں اس کو لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے صبر کرنے والوں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا بلا گنتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضرت سیدنا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر نیکی کرنے والے کی نیکی کا وزن کیا جائے گا سوائے صبر کرنے والوں کے، کہ انہیں بے اندازہ اور بے حساب دیا جائے گا۔ یہ بھی مروی ہے کہ اصحاب مصیبت و بلا حاضر کیے جائیں گے، نہ ان پر میزان قائم کی جائے گی، نہ ان کے دفتر کھولے جائیں گے، ان پر اجر و ثواب کی بے حساب بارش ہوگی، یہاں تک کہ دنیا میں عافیت کی زندگی بسر کرنے والے انہیں دیکھ کر آرزو کریں گے کاش وہ بھی اہل مصیبت میں سے ہوتے اور ان کے جسم آج کینچیوں سے کاٹے جاتے اور آج اس کا اجر وہ پاتے۔ لہٰذا قرآن مجید میں صبر کے کئی ایک فضائل بیان کیے گئے۔ مثلا پارہ دوسرا سورہ بقرہ کے 157 نمبر آیت میں فرمایا گیا صبر کرنے والے رب کی طرف سے درود و ہدایت اور رحمت پاتے ہیں۔ پارہ 4 سورہ آل عمران کی 146 نمبر آیت میں فرمایا گیا صبر کرنے والے اللہ پاک کو محبوب ہیں۔ پارہ 10 سورہ انفال کی آیت نمبر 46 میں بیان کیا گیا کہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اور 14ویں پارے کے سورہ نحل کی آیت نمبر 96 میں فرمایا گیا صبر کرنے والوں کو ان کے عمل سے اچھا اجر دیا جائے گا۔ اللہ کرے ہم صبر کریں، کسی نے کوئی بات کہہ دی برداشت کریں، کسی نے کو پروپیگنڈا کیا صبر کریں، کوئی نیگیٹو بات کر دی صبر کریں، کوئی گھر میں ہمارے مزاج کے خلاف بات ہو گئی صبر کریں، آفس میں کوئی بات ہو گئی صبر کریں، کسی نے چھیڑ دیا صبر کریں۔ صبر کریں تو بلا حساب اجر دیا جائے گا۔ اسی طرح کوئی مشکل آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، لائن میں کھڑے ہیں، کیوں میں کھڑے ہیں، کوئی بات نہیں، کھڑے ہو جائیں، چپ کر کے کھڑے ہو جائیں، کیوں؟ آسانی کا انتظار افضل عبادت ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اللہ یہ صبر کی دولت عطا فرمائے، بالخصوص جو مکے مدینے جا رہے ہیں وہ تو یہ سبق پڑھ کر جائیں۔ امیر سنت کی اشعار کا ایک سیکوینس ہے جس میں صبر کا بیان ہے، اور وہ کیسے ہے؟ فرماتے ہیں کوئی جھاڑ دے پھر بھی نرمی برتنا، کوئی جھاڑ دے پھر بھی نرمی برتنا، کیے جانا صبر اجر اس میں بڑا ہے، کیے جانا صبر اجر اس میں بڑا ہے۔ بندہ سفر کرتا ہے، بیمار بھی ہو جاتا ہے، آپ نے فرمایا راہ مدینہ کے مسافر کو فرما رہے جو مکہ مدینے جا رہا ہے، حج کی سعادت پا رہا ہے، فرما رہے گو آفات و امراض ڈیرا جمائے
کیے جانا صبر اجر اس میں بڑا ہے، کیے جانا صبر اجر اس میں بڑا ہے۔ بندہ پھر جاتا ہے، طواف کرتا ہے، صحیح کرتا ہے تو بھی تھک جاتا ہے، تو یہاں پر بھی کیا فرمایا ہے کہ طواف و سعی گرچہ تم کو تھکا دے، طواف و سعی گرچہ تم کو تھکا دے، کیے جانا صبر اجر اس میں بڑا ہے، کیے جانا صبر اجر اس میں بڑا ہے۔ پھر بندہ عرفات شریف جاتا ہے، مینا میں جاتا ہے، مزدلفہ میں جاتا ہے، تو وہاں اکیلا تو نہیں جاتا نا، لاکھوں لاکھ حاجی کیا ہیں حاضری دے رہے، تو آپ نے یہاں پر بھی بات بتائی ہے، حاجی کو سمجھایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مینا اور عرفات میں بھیڑ ہوگی، مینا اور عرفات میں بھیڑ ہوگی، تو یہاں پر بھی کیے جانا صبر اجر اس میں بڑا ہے، کیے جانا صبر اجر اس میں بڑا ہے۔ صبر میں کیا ہے؟ اجر ہے، اور اگر جو ہے نا وہ کچھ اور صبر نہیں کرے گا اور اس طرح کی کوئی خراب باتیں کرے گا تو پھر یہ اجر خراب کرنے والی بات ہے۔ اللہ ہمیں ذوق والا اور شوق والا حج مبرور نصیب فرمائے، اور عافیت اور سلامتی اور آسانی والا حج اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ۔ کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا فرمان ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا کہ صبر کرنے والوں ہی کو ان کا ثواب بے حساب بھرپور دیا جائے گا۔ سلمان میں زندگی اچھی اس کی گزرتی ہے کہ جو تحمل مزاج ہے، جس کے مزاج کے اندر صبر ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کے بیشتر معاملات ایسے ہیں کہ ان کے اندر صبر کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا، یعنی صبر دراصل ایک ٹول ہے مشکلات کو حل کرنے کا۔ ہم صبر کو محض اسی طرح انداز میں بیان کرتے ہیں کہ چلو وقت گزر گیا، اب جب آزمائش آئی اس وقت وہ اصل وقت ہے صبر کرنے کا، کہ بسا اوقات بندہ بہت جلدی رپلائی دے رہا ہوتا ہے، اب رش میں پھنس گیا، گاڑی ٹریفک کے اندر پھنس گیا، تو لوگ ہارن پر ہارن مارے جا رہے ہیں، آپ کے ہارن مارنے سے، آپ کے چیخنے چلانے سے، یا خدا نہ خواستہ گالیاں جو بک رہے ہوتے ہیں، ان سے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ آپ صبر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اجر بھی عطا فرمائے گا۔ تو چاہے حج کا سفر ہو یا اپنے شہر کا یا کہیں بھی ہو، اسی طرح زندگی کی مشکلات ہوں، بسا اوقات بیماری آ جاتی ہے، اور موت فوت بھی یقیناً ہر گھر کا حصہ ہے، ہم نے بھی جانا ہے، ہمارے کسی عزیز نے بھی جانا ہے، تو اس میں کیا ہے، صبر ہی کریں گے، صبر کے علاوہ اور کوئی حل اس کا ہے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ مکے مدینے کے مسافر کو تو شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ زیادہ صبر کرنا چاہیے نا۔ بے شک۔ پھر صبر کے مواقع کہاں کہاں مل سکتے ہیں ویسے شیخ صاحب، آپ کیا فرماتے ہیں؟ صحیح کرے تو صبر کا موقع ملتا ہے، طواف کرے تو صبر کا موقع ملتا ہے، مینا میں جائے تو صبر کا موقع ملتا ہے، مزدلفہ جائے تو صبر کا موقع ملتا ہے۔ کیسے کیسے موقع ملتا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی؟ جب وہاں رش ہوگا، وہاں پر ظاہر سی بات ہے بھیڑ ہوگی، اب وہاں پر کوشش تو کی جا رہی ہوگی کہ میں جلد سے جلد پہنچ جاؤں وہاں پر جو میرا ہدف ہے، لیکن وہاں پر صبر کرے گا، تھکا لگ سکتا ہے، ٹھیک ہے، بھیڑ کے اندر گر سکتا ہے، تو صبر کرے گا، پاؤں پر پاؤں آ سکتا ہے، جی پاؤں پر پاؤں آ سکتا ہے، پھر کوئی بچھڑ سکتا ہے، یہ بھی بڑا موقع صبر کا موقع ہوتا ہے کہ آپ بندہ کیا ہے، قافلہ جو ہے نا وہ قافلہ چھوٹا، اکیلے رہ گئے، تو یہ بھی بڑا موقع ہوتا ہے۔ علیہ السلام کا بھی بڑا خوبصورت واقعہ ہے اس پر، ابی علیہ السلام بھی بیان فرماتے ہیں کہ اوائل میں ایک دفعہ جو ہے وہ بچھڑ گئے تھے، کسی غالباً جبل احد شریف پر تھے، جی، تو یوں جو ہے وہ صبر کے، اچھا دیکھیں پھر جو پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں سب ہمارے اہل زبان نہیں ہیں، اب ہمارا جس سے واسطہ پڑ رہا ہے نہ اس کی ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے نہ ہماری اس کو سمجھ میں آ رہی ہے، تو کتنے سارے مواقع ایسے ہیں۔ اچھا بعض اوقات سامنے والا بہت زیادہ غصے کا تیز ہوتا ہے، تو کئی ایسے مواقع اس میں مل سکتے ہیں کہ جس میں بندے کو صبر ہی اختیار کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ لوگ ہیں نا مینا شریف میں، جیسے بندہ جب عرفات شریف کی بات کر لیں، آپ مینا میں لے لیں، 8 ذی الحج کو تو جو ہے نا مینا میں
ظہر تک جو ہے وہ حاجی پہنچ جاتے ہیں. ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر یہ مینا میں پڑھنی ہوتی ہے. تو مینا میں بعض اوقات جیسے ہم اپنے گھر پر ہمارے ایک بستر ہوتا ہے نا، چار پائی ہے، بستر ہے، یا بندہ زمین پر بھی اگر سوتا ہے مثال کے طور پر تو بستر بچھا ہوا ہے، یا بستر نہیں بھی ہے تو ایک بندے کے پاس ایک مناسب جگہ کیا ہے وہ موجود ہوتی ہے. لیکن وہاں جب مینا میں خیمے بنا جاتا ہے نا تو وہ ایک تو یوں بولیے کہ قبر سے کم جگہ وہ میٹرس جو ہوتا ہے نا وہ قبر سے بھی کیا ہوتا ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہی ہوتا ہے. اور اگر بندہ جو ہے وہ میرے جیسا ہو مثال کے طور پر تو وہ کیا ہے وہ ایک سائڈ اگر جو ہے نا وہ پھر جو ہے نا پورا یوں کر کے جسے بولے اس پر سو جائے تو یہ بھی قدرے ایک مشکل بات ہے. بہرحال یہ میں ایک عام جس طرح حاجی ہوتے ہیں میں اس کی بات جو ہے وہ کر رہا ہوں. ایک دوسری کیٹیگری ہے وہ تو پھر الگ معاملہ ہے اس کا اپنا. تو وہ بالکل ایک تو وہ میٹرس چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور پھر بالکل ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. تو وہاں پھر بعض کا بندہ کیا کرتا ہے وہ تھوڑا پھیل کے بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے یا لیٹنے کی کوشش کرتا ہے تو خود بھی پریشان ہو جاتا ہے اور دوسرے کو بھی کیا کر دیتا ہے پریشان کر دیتا ہے. اور یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. حاجی کو پتہ ہونا چاہیے میں ایک بندہ ہوں تو یہ جگہ جو ایک بندے کے لیے یہاں نومینیٹڈ ہے مجھے اسی کو آکیوپائی کرنا ہے، ڈبل کو آکیوپائی نہیں کرنا، یعنی ڈبل جگہ نہیں گھیرنی. یہ ہی عرفات میں یہ ہی مینا میں چیزیں کیا ہیں غور کرنے کی ہیں اور یہ لوگ غور نہیں کرتے. تو تھوڑا ہمت سے بھی کام لینا ہوتا ہے. گرمی کی اپنی بات ہوتی، بہار ہوتی ہے اصل میں جب گرمی بھی پڑ رہی ہوتی ہے اور بندہ جب خیمے میں جاتا ہے جگہ بھی نہیں مل رہی ہوتی تو وہاں پر بعض لوگ جو کیا کرتے ہیں ٹیمپرامنٹ اپنا لوز کر دیتے ہیں. تو پہلے نمبر پر تو یہ کہ جو انتظامات کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایکوریٹ انتظام کریں اور جو اکاموڈیشن انہوں نے جس کی رقم لی ہوئی ہے حاجیوں سے وہ ان کو کیا کریں فراہم کریں. یہ ان کا احسان نہیں، ان کی کیا ہے ذمہ داری ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. خالی پیسے لے لینا کام تھوڑی ہے، پیسے لے لیے بھی ٹھیک ہے بھائی تو لیا جی میں مرضی ہے، ایسا نہیں ہے. پیسے لیے ہیں تو ان کو سہولت کیا ہے یہ پرووائڈ کرنا دینا، یہ ذمہ داری ہے اس انڈیویجول کی جس نے رقم لی ہوئی ہے. نمبر 1. نمبر 2 حاجی کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا ٹیمپرامنٹ لوز نہ کرے، اپنی زبان کو اپنے الفاظ کو جو ہے وہ خراب نہ کرے اور تھوڑا صبر سے اور ضبط سے بھی کام لے. اگرچہ یہ بات مشکل ہے، بندہ کہتا ہے میں نے پیسے لگائے ہیں، ٹھیک ہے پیسے بھی لگائے ہیں، کوشش بھی کی ہے، ایفرٹ بھی کی ہے، پہلی بار بھی ہے، یہ بھی ساتھ میں ایڈ ہے. لیکن اب اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم اپنی زبان خراب کریں، لڑائی مار کٹائی پر اتر آئیں. کھانا وہاں ملتا ہے اتنا کھانا ہوتا ہے. مجھے یاد ہے یہ حج 2023 کی بات ہے. کھانا آیا نا تو اب ہم بھی لوگوں کے ساتھ ہی تھے جدھر پیسے تھے. تو کھانا آیا نا تو میرے ساتھ ایک بندہ نے کہا بٹ صاحب کھانا آ گیا تو یہ ذرا ہمت کر کے جانا پڑے گا. تو میں نے انہیں کہا جی اسی تو اتنے بیٹھے ہیں، ساڈا تو اتنے ہی آوے دا. ٹھیک ہے اللہ کی رحمت سے کھانا جو ہے نا وہ جہاں میں بیٹھا ہوا تھا وہیں پر اللہ کی رحمت سے آ ہی گیا. اچھا ایک ہوتا نا بندہ کسی کو بولے بھائی چل بھائی ذرا لوٹ کے لاؤ یا مطلب کر کے لاؤ، اس طرح کا بھی معاملہ مجھے نہیں یاد کیا ہو، لیکن وہ کیا ہے وہ آ گیا. اچھا پھر بعض اوقات کیا ہے مینیو ڈبل قسم کا ہو جاتا ہے. جیسے ہم روٹی سالن کھا رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ کیا ہے چاول بھی وہاں بٹ رہے ہیں. تو اپنے ذہن میں بھی آیا کہ بندہ کیا کرے یار، کوئی چاول ہی بندہ کھا، وہ چاول بھی آ گیا اللہ کی رحمت سے آ گیا. یعنی بغیر لڑائی مار کٹائی کے، بغیر دھینگا مشتی کے کیا ہے سب کچھ مل جاتا ہے. اللہ کے مہمان جو ہیں بالکل ملتا ہے. اور آپ بندہ ذہن بنا کے رکھے کہ میں نے کوئی اس طرح کا کوئی بدمزگی والا معاملہ نہیں کرنا. یہ صرف ذہن بنانے والی بات ہے. ہم اصل میں کھانے پر جو ہے نا وہ ٹوٹ پڑتے ہیں، تو یہ ٹوٹنے پڑنے والا مقام نہیں ہے، یہ تو اللہ سے لو لگانے والا مقام. مجھے یاد ہے عرفات شریف میں تھے، یہ 2023 کی ہی غالباً میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، 23 کی ہی بات ہے غالباً عرفات شریف میں. ہاں جی وہ جب دوپہر کا کھانا جو ہے نا وہ آیا نا
تو وہ مطلب لڑائی کا ماحول بنا دیا انہوں نے وہاں پہ، یعنی کھانا لینے والوں نے، حالانکہ دینے والے کھانا کیا کریں، دینے آئے ہیں، وہاں جو بیٹھے سب کے لیے لے کر آئے ہیں، ایسا نہیں ہے. اچھا یہ اب وہ عرفات شریف میں چونکہ خیمہ بہت بڑا ہوتا ہے اور اس میں بڑی تعداد کے لوگ ہوتے ہیں. اچھا ہم لوگ جو مطلب دعوت اسلامی کے جتنی ماحول سے وابستہ تھے، ہم تو آرام سے جدھر تھے ادھر کیا ہو گئے، بیٹھے رہے، آ گیا سب کچھ، آ گیا فروٹ بھی آ گیا، کھانا بھی آ گیا، وہ خود آ کر کیا کر کے گئے، وہ دے کر گئے. حالانکہ انہوں نے بڑی سادی سی بات کی، وہ جو بانٹنے والے تھے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ اپنا ایک بندہ ہمیں دے دیں، ہم اس کے مطابق سب کو دیتے ہیں، پھر آپ اندر آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر لیں. لیکن بس وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جن کو تھوڑا لوٹ کے ہی جنہوں نے کام چلانا ہے اپنا، وہ پھر ماحول کیا کر دیتے ہیں. وہ بھی بیچارے معلم کے جو بندے ہوتے ہیں، دھوپ ان کو بھی لگ رہی ہوتی ہے، ایک تو سامان ڈھو رہے ہیں، اوپر سے گرمی ان کو بھی لگ رہی ہے، پھر پکا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، لا رہے ہیں، اتنے حاجیوں کو ڈیل کرنا ہے. ایک بندے کو ڈیل کرنا اور 1000 بندے کو ڈیل کرنا فرق ہوتا ہے. تھوڑا ہمارا بھی کام ہے، ہم بھی تھوڑا ہمت سے کام لیں. اور میں آپ کو عرض کروں، جو کھانے پر فوکس کر لیتا ہے نا، وہ پھر بعض اوقات جو ہے نا وہ کھانا اتنا دبا کے کھا لیتا ہے کہ پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک صبر کا مقام ہے، اللہ نصیب فرمائے. عقل مند حاجیوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ یہ کھانے جو نا اس طرح کے وہ کیا کرتے ہیں، وہ کم ہی کھاتے ہیں. کیا کریں گے، کوئی مطلب ڈرائی فروٹ جو ہے نا وہ کچھ کھا لیں گے تاکہ انرجی بھی کیا ہو جائے، مل جائے. اچھا جوس پی لیں گے، ٹھیک ہے، یا کھائیں گے تو لمیٹڈ کھائیں گے. بھئی جیسے ہم کھانا، میں ایک کھانا لے کے آ جاتا ہوں، ہم اپنے 2 بندے اس میں کیا ہیں کھا لیں گے. اچھا اگر وہ گوشت ہے اور پھر اس میں اگر مسالے بھی بھرپور ڈلے ہوئے ہیں تو وہ اگر آپ کھائیں گے اس موسم میں، اور پھر باہر نکلیں گے تو اوپر سے کیا ہے، گرمی، دھوپ شریف کی حاضری اپنی ہے، سبحان اللہ. وہ پھر امتحان پر امتحان کیا ہے بن سکتا ہے. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. باتیں میں بھی ابھی بیان کر ہی رہا ہوں، جب بندہ جائے اور یہ ساری چیزیں وہاں جمع بھی ہو جائیں تو پھر یہ سعادتوں میں اور خوشبختیوں میں کیا ہو جائے گا، انشاءاللہ اضافہ ہو جائے گا. تربیت کی بات ہے ماشاءاللہ. آپ جیسے فرما رہے تھے کہ دعوت اسلامی سے جو ہم لوگ جاتے ہیں عام طور پہ، تو ہم رفیق المعتمرین جو عمرے پہ جاتے ہیں یا رفیق الحرمین جو پڑھتے ہیں، تو امیر اہل سنت نے بارہا تربیت فرمائی ہے کہ جیسے آپ مطاف میں طواف کر رہے ہیں تو دھکے لگیں گے، وہاں لوگوں کو معاف کرنا ہے، صحیح کر رہے ہیں واقعی مقامات پہ. تو تربیت کا فقدان ہوتا ہے، جو صبر نہیں کر پا رہے ہوتے. اس مقام پر اللہ پاک ہمیں بادب حاضری کی توفیق عطا فرمائے. اور جانے سے پہلے حاجیوں کو یہ تربیت آپ کیا فرماتے ہیں، لینی چاہیے؟ جی بالکل لینی چاہیے. اسی پر ہم جبھی تو باتیں اتنی ساری کر رہے ہیں. یہ خالی ذوق بڑھانے والی بات نہیں ہے، یہ تربیت والی بات ہے. ہر بندہ اپنا ذہن بنائے کہ میں نے اسی موڈ پر آ کر کیا کرنا ہے، جانا ہے. میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں. حج تربیتی نشست تھی ایک، تو اس میں جو ہے نا وہ حاجیوں کا آپس میں کلیش اس بات پر ہو گیا کہ پہلے میرے سوال کا جواب دیں. ان کا تھا پہلے میرے سوال کا جواب دیں. میں نے کہا بھائی آرام سے، آپ بھی ادھر ہی ہیں، میں بھی ادھر ہی ہوں، سوال کا جواب آپ کو بھی مل جائے گا، ان کو بھی مل جائے گا. کیوں آپس میں وہ کر رہے ہیں؟ نہیں، پہلے میرے سوال کا جواب دیں. تو یہ ذرا جذبہ ہے نا، اس کو ادھر ہی چھوڑ کے جائیں. یہ لڑائی مار کٹائی اور اس طرح کلیش اور مطلب آپس کے اندر لفٹ ہے نا، اللہ 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 اللہ، یہ بھی جو ہے نا امتحان گاہ ہے ایک لفٹ، ٹھیک ہے، ایگزامینیشن ہال جس طرح ہوتا ہے نا. اللہ معاف کرے حاجی. اچھا میں ایک کنٹری کا نام شکر ہے میرے منہ سے نہیں نکلا، ورنہ وہ ایسے فلو میں نکلنے لگا تھا، لیکن وہ رک گیا. یوں اس کنٹری کے حاجی، مطلب وہ ہمارا ملک تو یقیناً وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یوں ان کے حاجی لفٹ میں جو ہے نا وہ گھستے ہیں کہ بندہ جو بولے نا وہ بولے اللہ کی پناہ، خود ہی سائڈ پہ تھوڑا جو ہے نا وہ ہو جائے. تو یہ بھی خیال، لفٹ ٹین ٹین کر رہی ہے، معافیاں مانگ رہی ہے، بھئی اوور لوڈ ہو گیا ہے، اس میں سے جو ہے نا وہ نکلے 4 بندے، تو 4 کیا رہا ہوں، ایک بندہ نکلے گا یا 2 نکلیں گے تو یہ اوپر جائے گی. تو یہ چیزیں بھی خیال کرنے والی ہیں. تو لفٹ ہے، یہ بھی اوپر لے ہی جائے گی، جس طرح سب کو لے جا رہی ہے ہمیں بھی کیا کرے گی، لے جائے گی. تو یہ بھی صبر کا ایک موقع ہوتا ہے. یہاں پر بھی لفٹ کے موقع پر بھی کیا کریں، صبر کریں.
سلمان بھائی مسلمان باوقار ہوتا ہے اور اپنے انداز سے افعال سے سب چیزوں سے بندے کا وقار جو ہے وہ ظاہر ہونا چاہیے. جی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں کہ ایسے ایسے واقعات جو ہے وہ سننے میں آتے ہیں کہ بعض اوقات بندے کی سنجیدگی اور اس کا ایک باوقار انداز لوگوں کی جو ہے وہ دین کی طرف اور دین کے قریب آنے کا جو ہے وہ سبب بن جاتا ہے. ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کسی بس اسٹاپ پہ کھڑا ہوا تھا تو وہاں ایک ہمارے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ با امامہ اسلامی بھائی بھی بس اسٹاپ پر کھڑے ہوئے تھے. تو ایک بس آئی, اب کراچی کا ماحول جنہوں نے دیکھا ہوا ہے تو بخوبی اس کو سمجھتے ہیں, ایک بس آئی بھری ہوئی اور اس میں جگہ نہیں ہے, لوگ جو ہے وہ اس پر زبردستی, کوئی لٹک گیا, کسی نے پائپ پکڑا, کسی کوئی پیچھے لٹکا, کوئی آگے لٹکا, وہ بڑے وقار کے ساتھ وہاں کھڑے رہے. دوسری بس آئی تو وہ بھی ایسے لدی پھندی, تو وہ دیگر لوگوں کی طرح زبردستی نہیں چڑھے. پھر تیسری یا چوتھی بس جو بھی آئی اور اس میں انہیں جگہ ملی تو بڑے باوقار انداز میں چڑھے, اب جا کر سیٹ پر بیٹھے. تو کہنے لگے یار مجھے بڑا پسند آیا کہ یار دیکھو 2-3 بسیں گزر گئیں اور لوگ جو ہے وہ بالکل بھاگم دوڑی کر کے بس سے لپٹ گئے. یہ نہیں دیکھا کہ خدا نہ خواستہ ہم جس پائپ سے لٹک رہے ہیں وہی اگر ہاتھ سے پھسل گیا تو نیچے گریں گے تو کیا ہوگا, کوئی پیچھے لٹک رہا ہے, کوئی آگے لٹک رہا ہے, کیا کس انداز میں جانا ہے, سفر کیسے ہوگا, یہ نہیں سوچ رہے. تو جو ایک باوقار انداز ہوتا ہے, ایک مسلمان باوقار ہوتا ہے, اپنے انداز سے بھی باوقار ہی اسے ظاہر ہونا چاہیے. تو اگر کہیں رش ہے, کہیں ایسی جگہ ہے جیسے لفٹ میں صاف ظاہر ہے وہ اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ 10 بندے لے کر جانا ہے اس نے, اب 11واں بندہ آئے گا تو وہ تو اپنا ہارن دے گی نا. کسی نے اگر جو ہے وہ 15 بندوں کی کیپیسٹی ہے لفٹ کے اندر, تو اگر 16واں آئے گا تو اس نے تو ہارن دینا ہے بھائی, ایک تو نیچے اترے. اب ایسا تو نہیں کہ ایک دم سے جتنے بھی افراد آئے وہ 100 کے 100 ایک ہی دفعہ میں لفٹ میں چلے جائیں گے, یا ایک بس کے اندر جو ہے وہ سارے کے سارے ایک ہی دفعہ چلے جائیں گے. مینا ہو, عرفات ہو, خیمے کے اندر بیٹھے ہیں, کھانا ہے تو کھانا سب کو ایک ہی وقت میں فوراً ہی تھوڑی مل جائے گا. تو اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا. باوقار انداز میں آپ اپنی جگہ پر بیٹھیں. اور ہم اپنے اجتماعات میں, دعوت اسلامی کے اجتماعات میں تو یہ بہت دیکھتے ہیں, ہمارے جو ہے وہ منچ سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو, کھانا الحمدللہ لنگر کی جو ہے وسیع مقدار میں موجود ہے, آپ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. خادمین جو لنگر پہنچانے پر جن کی ذمہ داری ہے وہ آپ تک خود پہنچائیں گے. تو تھوڑا سا انتظار کی بات ہوتی ہے, اس کے بعد لنگر اللہ کی رحمت سے مل ہی جاتا ہے. ایسی بات. اور یہ بھی بات ہے ناظرین, ہم جیسے کہ ہم میں سے اگر کوئی جاتا ہے سفر مدینہ پر, سفر مکہ پر, حج کے سفر پر, تو ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہمیں صبر کرنا ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی صبر نہیں کر رہا تو ہم بجائے اس کے ساتھ اس کا رویہ اختیار کرنے کے ہم ذرا پیچھے ہٹ جائیں. ایک واقعہ یاد ہے سلمان بھائی, ہم حرم پاک میں تھے تو آپ نے وہ لفٹ والا واقعہ سنایا. لفٹ میں ایک جو مسلمان تھے وہ کافی زور لگا رہے تھے کہ میرے پاس جو ویل چیئر ہے سب سے پہلے میں اس ویل چیئر کے ذریعے مسعی میں جاؤں, صحیح کرنے جاؤں. اس ایک بندے کی وجہ سے کافی سارے لوگ کئی ٹائم تک کھڑے رہے, اور الحمدللہ ہم بھی کھڑے ہوئے تھے تو ہم نے کافی وقت اس لیے گزارا کہ ہماری وجہ سے اگر ایک بندہ صبر نہیں کر رہا اور ہم بھی اگر اس کے ساتھ بے صبرے ہو جائیں گے تو یقیناً سب پریشانی میں آ جائیں گے. تو اس موقع پر الحمدللہ صبر سے کام لیا اور اپنے آپ کو پیچھے کیا. وہ جب آگے چلے گئے تو پھر باقی سارے مسلمان آسانی میں آ گئے, ان کو آسانی مل گئی. تو اگر کوئی صبر نہیں کر رہا تو ہم صبر کریں اور ہم اس معاملے کو اچھے انداز سے ٹھنڈا کریں تاکہ معاملہ ختم ہو جائے. ماشاءاللہ. چلیں جی, اللہ برکت دے آپ کو. فیاض بھائی, وہ پنجابی میں کہتے ہیں وہ تم کھوتے پنڈوں آئے ہیں, یعنی وہ جو جلدی بجاتا ہے نا اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں. عدنان بھائی, آپ کو کبھی کوئی تجربہ ہوا ہے ایسا صبر کرنے کا, کوئی اس طرح کا؟ آپ کو تو سب ویسے, آپ تو ایسی شخصیت ہیں, آپ کو تو سب کچھ آپ کے ٹیبل پر ہی مل جاتا ہوگا. جی, صبر کرنے کا کافی مواقع ملے ہیں. جیسے مثال کے طور پر جیسے عمریں ادا کیے ہیں, اب ہم گئے, سامان ہم نے لے جا کے رکھا, اور وہ جو کمروں کی تقسیم ہوتی ہے, چابی وغیرہ دی جاتی ہے, وہ سے معاملہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی بس جلدی سے کمرے مل جائیں, فوراً سامان رکھیں اور جا کے وہ احرام باندھیں. بندہ وقت ہوتا ہے یہ, پھر جا کے فوراً عمرے کے تمام ارکان ادا کریں. تو بندہ وہاں پہ بھی صبر کرے گا تو انشاءاللہ اسے ثواب حاصل ہوگا, کیونکہ تھکا ہوا ہوتا ہے, تھکان تو ہوتی ہے بالکل, لیکن اگر بالکل تحمل کے ساتھ, سکون کے ساتھ, صبر کے ساتھ اپنے وقت پر اسے وہ چیز مل جائے گی تو صبر کرتا رہے گا تو انشاءاللہ اسے آسانی ہوگی. آسانی, صبر سے آسانی ہو جاتی ہے. یہ بات بھی قرآن پاک میں آئے تھے, ان اللہ مع الصابرین, اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ ہمیں صابر و شاکر بنائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل صلوات و تسلیم. جو ہے نا بخشش کا طلبگار بن کے جائیں.
اور ذریعہ ڈھونڈیں کہ اس سے کیا ہو جائے ہماری بخشش ہو جائے. کام کروں اللہ مجھے معاف کر دے. کھانے تو ساری زندگی کھا ہی رہے ہیں, کھانے کھا رہے ہیں, شربت پی رہے ہیں, جوس پی رہے ہیں, اللہ دے ہی رہا ہے الحمدللہ. ایسا تو نہیں ہے کہ مر ہی گئے, جی رہے ہیں نا اس کے کرم سے. کھا رہے ہیں تو جی رہے ہیں نا, پی رہے ہیں تو جی رہے ہیں نا, اس کی نعمتوں کے سائے میں وقت گزار رہے ہیں نا. تو انہی کو فوکس کر لیں گے. وہ ایک حاجی صاحب تھے, وہ جب جاتے تھے نا تو وہ دونوں جیبوں میں آئس کریم بھر لیتے تھے. اللہ ٹھیک. اچھا جوسز کی جو ہے نا وہ بہار ہوتی ہے, ٹھنڈے ٹھنڈے جوس, کولڈ ڈرنکس, یعنی بہت کچھ ہوتا ہے وہاں. ٹھیک ہے. تو وہ 18 سمجھ لیں بوتلیں پی گئے. وہ اللہ 18 بوتلیں پی گئے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے. اچھا اب ان کے ساتھ جو بننا تھا نا, اس نے کہا جی ایک بوتل اور بھی وہ رکھو. بھئی یہ جوسز کی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں, آپ پی لیں, ایک اور پی لیں. تو اللہ ہمیں یہ ہرس سے بچا لے, کھانے کی ہرس. کھانا اتنا لے لیں گے کھایا ہی نہیں جائے گا, بھر کے اوپر کمرے میں لے جائیں گے, پھر وہاں جا کے اس کو ڈسپوز آف بھی صحیح طریقے سے جو ہے وہ نہیں کرنا. یہ بھی اتنا لے لیں گے کہ پھر ہم نے لوگوں کو جیسے اٹھایا ہوا ہے نا, یہ بانٹتے ہوئے دیکھا, یہ آپ لے لیں, یہ آپ لے لیں, یہ آپ لے لیں, یہ آپ لے لیں. بہت لوگ وہاں تقسیم کرتے ہیں ابراہیم بھائی, بہت کچھ تقسیم کرتے ہیں. پانی تقسیم ہو رہا ہے, کھانا تقسیم ہو رہا ہے, جوسز جو ہے وہ تقسیم ہو رہے ہیں, مطلب کھانے کی چیزیں وہاں تقسیم ہو رہی ہیں, آئس کریم جو ہے وہ تقسیم ہو رہی ہے. مطلب کیا نہیں مل رہا. اللہ کی رحمتوں کے کیا ہیں, لوگوں نے کھولے ہوئے, منہ کھولے ہوئے, ماشاء اللہ دے ہی رہے ہیں, سبحان اللہ. تو اب یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا, جن کا ہوتا ہے کہ جمع ہی کر لیں, اب وہ کر لیتے ہیں. تو جمع تو کر لیا, تب اس کو اٹھائے گا کون؟ میں نے یہ دیکھا, یہ رات کا وقت تھا. جی ہاں, یہ جو ہے وہ 10ویں ذی الحج کی رات کا جو ہے وقت تھا, اور ہم نے مزدلفہ جو ہے وہ جانا تھا. تو خیمے سے جو ہے وہ نکلے, اور اس طرح سے مطلب چلتے چلتے ہمارا وہ تھا, وہ کرنا تھا پروسیس ہم نے مکمل. یعنی ٹرین سے جانا تھا, تو وہ بہت وہاں رش تھا. تو ہم تو آرام سے اپنا ادھر چٹائی ڈال کے ادھر آرام سے ہم بیٹھ گئے. وہ بڑی خیر سے یوں کر کے پہنچ بھی گئے الحمدللہ اللہ کے کرم سے. یعنی جب باری آتی ہے تو کام اپنا ہو ہی جاتا ہے. وہاں لوگ بریانی کے ڈبے آپ لے لیں, آپ لے لیں, آپ لے لیں, آپ لے لیں. ٹھیک ہے. اب وہ لگ رہا تھا پتا کہ یہ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے نا, اب ان سے کیا ہے, اٹھایا نہیں جا رہا. تو جب بٹ رہا تھا تب تو کیا کر لیا, یہ بھی لے لیا, وہ بھی لے لیا, ادھر بھی بیگ میں ڈال لیا, وہ بھی کر لیا. تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو آزاد کر کے جانا ہے. کیے جانا صبر اجر اس میں بڑا ہے, کیے جانا صبر اجر اس میں بڑا ہے. تو اجر پانا ہے, اللہ برکتیں عطا فرمائے, سلامتیاں عطا فرمائے قبلہ رکن شورا حاجی یافور صاحب علامہ ذلہ کو, کہ یہ بھی عاشق چل مدینہ ہے ماشاءاللہ, اور ان کا ایک اپنا جو ہے نا وہ پیارا سا جو ہے وہ انداز ہے, اور میرے سنت کی پھر اس پر کیا ہی جو ہے وہ ان پر کرم کی ایک بہار ہے ماشاءاللہ. کئی دفعہ چل مدینہ اشارت پا چکے ہیں. تو ان کے اس مدنی گلدستے سے اتنی ساری حج کی جو ہے وہ باتیں ہو گئیں, اور وہ پیغام جو تھا وہ صبر کا تھا. اور اسی کو امیر سنت نے کئی اشعار میں یہی لکھا ہے کہ اس کا دوسرا مصرع کیا ہے, یہ جانا صبر اجر اس میں بڑا ہے, یہ جانا صبر اجر اس میں بڑا ہے. اللہ یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پھر اس کے ساتھ جب حج کی سعادت پائیں گے تو روح کو مزہ آ جائے گا. واہ واہ سبحان اللہ. انشاءاللہ آگے چلتے ہیں, کال لیتے ہیں. جی میرا نام محمد احمد تاری ہے, میں لالا موسیٰ سے بول رہا ہوں. مجھے کا پروگرام کھلے آنکھ سے لیلا کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے. میں کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں. آپ مجھے یہ کلام سنا دے, ان الطیاری حسب یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی رودتن فیہا النبی المحترم. واہ سبحان اللہ. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب یہ
قصیدہ ہے، یہ کلام ہے. مرحبا. جی کھلے عام صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا ہے. سلمان بھائی آپ سے ایک ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ پروگرام میں بزرگان دین کی سیرت کے ساتھ ساتھ ڈیٹیل میں پڑھنے کے لیے ان کے بارے میں کتابیں بھی بیان کیا کریں. اور اس کے علاوہ ریکویسٹ یہ ہے کہ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر بھی مطلب پھول ارشاد فرما دیجیے گا. یا مرحبا. پورا پروگرام کریں گے انشاءاللہ. جو بزرگوں کا آپ نے نام لیے ان پر پورا پروگرام کریں گے انشاءاللہ. جی میرا نام محمد احمد رضا طاری ہے. میں ساریکاباد سے عرض کر رہا ہوں. میرے پیارے پیارے سلمان انکل، ہمیں آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. ہم سب اسے بہت شوق سے دیکھتے ہیں. ہمیں یہ کلام سنا دے. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. دعوت اسلامی زندہ باد. ماشاء اللہ. صادقہ بات سے میسج تھا نا. جی ماشاء اللہ. اللہ کال تھی. اللہ برکت دے آپ کو. آباد رہیں. جی میرا نام محمد سلیم ہے. تو نعت سنا دیں. تو شم میری سالت ہے عالم تیرا پروانہ. سلمان بھائی کی آواز میں. واہ جی اللہ برکت دے آپ کو. شیخ صاحب کی بلا ہمارے پاس موجود ہیں انشاءاللہ. شیخ صاحب سے کلام سنتے ہیں انشاءاللہ. جی آپ پڑھیں. آپ سے ماشاء اللہ فرمائیں. میں پڑھ دوں گا. مسئلہ نہیں. جو آپ فرمائیں گے شیخ صاحب وہ ہو جائے گا. جیسے فرمائش انہوں نے کی ہے قرآن نے کہ آپ کی آواز میں. تو کیا خیال ہے؟ چلے میں ایک اس کا مصرع جو ہے پڑھ دیتا ہوں. ایک شعر پڑھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو شم میری سالت ہے. اچھا آپ کا اپنا ذوق ہوتا ہے کلام پڑھنے کا بھی، طرز کا بھی، اور پھر کیفیت کا بھی. ٹھیک ہے. اسی حساب سے شیخ صاحب تو ماشاءاللہ ایک کلام کی طرزوں میں پڑھ لیتے ہیں. تو شم میری سالت ہے عالم تیرا پروانہ. تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانا نا. تو ماہ نبوت ہے. اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت نصیب فرمایا. جی شیخ صاحب کی بلا. صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے ہم کو دیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے ہم کو دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب جلوہ. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب جلوہ. امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا. امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے ہم کو دیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے ہم کو دیدار عطا کرنا. چہرے سے ضیا پائی سب چاند ستاروں نے. اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے.
اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے انہیں صابر ہر غم کی دوا کرنا جب وقت نظر آئے ہم کو دیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے ہم کو دیدار عطا کرنا جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں کوٹ سے کے سرے بازار میں چل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے مدینے والے کا جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں رکھ ہی لیتے ہیں بھرم ان کے کرم کے صدقے رکھ ہی لیتے ہیں بھرم ان کے کرم کے صدقے جب کسی بات پہ دیوانے مچل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے مدینے والے کا جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں اللہ 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 تیرا دربار رسول عربی تیرا دربار کرم بار رسول عربی تیرا دربار کرم بار رسول عربی بے کسوں کے مددگار رسول عربی بے کسوں کے ہو مددگار رسول عربی غمزدوں کے بھی ہو غمخوار رسول عربی غمزدوں کے بھی ہو غمزدوں کے بھی ہو غمزدوں کے بھی ہو غمخوار رسول عربی میری ہر خصلت بد دور ہو جانے عالم
بد دور ہو جانے عالم نیک بن جاؤں میں سرکار رسول عربی اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی ماشاءاللہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے 3 دن کے سند و بھرے اجتماع چٹاگونگ میں اس وقت الحمدللہ رب العالمین جو ہے وہ کلام پڑھا جا رہا ہے، تو آئیے کچھ آپ کو ان کے مناظر بھی دکھاتے ہیں اور آواز بھی سناتے ہیں۔ মদিনা এই জীবনে শেষ বাসনা মরণ যেন হয় আমার সোনার মদিনা দয়া করো না শাহে মদিনা দয়া করো না শাহে মদিনা জান্নাতুল বাকিতে আমায় ঠাই দাও না সোনার মদিনা আমার প্রাণের মদিনা 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 আয়ার واہ جی واہ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں بھئی یوں سمجھ آ رہا ہے مدینے کا ذکر ہو رہا ہے اور یہی کہہ رہے ہیں بھئی مدینہ بڑا پیارا ہے جی، یہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور ذکر مدینہ ہے تو کیا بنگلہ، تو کیا عربی، تو کیا ہندی، تو کیا سندھی، تو کیا بلوچی، تو کیا پشتو، تو کیا ازبک، تو کیا مطلب رشین، تو کیا جناب علی یورپین، تو کیا جناب علی آپ یوں کریں کون کون سی زبان بولنے والے، پرتگیز بولنے والے جو ہے، یہ ٹرکی جو ہے ترکیش زبان بولنے والے، سبحان اللہ۔ یعنی کسی بھی آپ خطے کو اٹھا لیں، کنٹری کو اٹھا لیں، وہاں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والے، مدینے کی تعریف کرنے والے آپ کو مل جائیں گے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اور ماشاءاللہ الکریم دعوت اسلامی کا یہ اجتماع جاری ہے، اس کے وقتاً فوقتاً آپ مناظر اسکرین پر دیکھتے رہیں گے۔ حضرت ذو النون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آج ہم نے کچھ جو ہے وہ پروگرام میں باتیں سننے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہمیں بھی اپنی معرفت نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے قلب کی، اپنے باطن کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ آئیے صلی السلام پڑھتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علينا من سنية الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك ذکر
اپنی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے الحمدللہ بنگلہ دیش کے شہر چٹاگانگ میں دعوت اسلامی کا 3 دن کا سنتوں بھرا اجتماع جاری ہے. یا رسول اللہ کے نعروں کی ہر سو دھوم ہے، 400 رحمت کے بادل چھا گئے چٹاگانگ میں. اس اجتماع کی خصوصی نشست میں آپ دیکھ سکیں گے سنتوں بھرا بیان، ذکر